آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی نا؟ اپنی ہی اولاد کو جوئے میں ہارتے ہوئے تم اپنا منہ بند رکھو۔ نیلم، صالح کو بھی آپ ایسے ہی ہارے تھے، اپنے سے 4 گنا دگنے مرد سے اس کی شادی کروائی آپ نے۔ اس کی شکل نہیں دیکھی میں نے 4 سال سے، یوں ہی آپ اسے بھی ہار کے آئے نا۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں اپنی ایمان کے ساتھ یہ نہیں کرنے دوں گی آپ کو۔ ساری زندگی آپ مجھے مارتے پیٹتے رہے، میرے ساتھ بے وفائیاں کی، میں نے سب کچھ سہا، اپنی بڑی اولاد پر بھی سہ گئی، مگر ایمان نہیں ساجد۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں زہر کھا لوں گی۔ ایک وقت تھا جب آپ میری محبت کے دعوے کرتے تھے، کیا ہوا ہے آپ کی محبت کو؟ عرصہ گزر گیا، میں نے آپ کے منہ سے کوئی اچھا لفظ نہیں سنا اپنے بارے میں۔ تم لائق ہو اچھے لفظوں کے؟ وہ درد نشے میں تھے، ہوش میں ہوتے تو شاید یہ الفاظ نہ بولتے۔ وہ ہر وقت ہی نشے میں رہتے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیوی کو بالوں سے جکڑا، ایک سسکی تھی جو ان کے منہ سے نکلی تھی۔ تبھی گھر میں ایمان ساجد شاہ داخل ہوں۔ وہ اپنا پرس ایک طرف اچھالتی ہوئی باپ کی طرف بڑھی۔ بابا چھوڑیں امی کو، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک دھکا تھا جو ایمان ساجد کو لگا تھا، وہ دور جا گری تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ماں کی حمایت کرنے کی، تم عورتوں سے تو میں پریشان۔ اس نے مجھے دیا ہی کیا ہے سوائے بیٹیوں کے؟ 2 پیدا کر کے تھکی نہیں تھی کہ تیسری پیدا کرنے والی تھی۔ اگر میں اس کا ایبارشن نہ کرواتا۔ نیلم شاہ روئے جا رہی تھی شوہر کی صفاکی پر۔ وہ نے ایک طرف پھینکتے ہوئے گھر سے باہر نکلے تھے۔ ایمان دوڑتی ہوئی ماں کو سینے سے لگا چکی تھی۔ کیوں الجھتی ہیں آپ ان سے؟ یہ نہیں سدھریں گے کبھی۔ ایمان شاہ نے ماں کو گلے سے لگایا۔ اور کتنا پیو گے؟ جتنا پی سکتا ہوں اتنا پیوں گا۔ بلال رات کے 12 بج رہے ہیں، ہمیں گھر بھی جانا ہے۔ مجھے تو نہیں جانا، گھر ہے ہی کیا جو میں ہوش میں جاؤں؟ پھر سے تجھے اپنے باپ سے سننی پڑیں گی آج، وہ ساری عمر مجھے سناتے ہی تو آئے ہیں۔ سنانے دو، وہ نشے میں اپنی ہی دھن میں کہہ رہا تھا۔ گاڑی چلانی ہے، ہم بہت دور نکلے ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا نا تو گئے کام سے۔ کچھ نہیں ہوتا یار، تھوڑی دیر مجھے اور پینے دے۔ وہ کافی دیر بیٹھ کر پیتے رہے تھے۔ بلال حسن قریشی کا بڑا بیٹا اور بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ دنیا کا کوئی ایسا انوکھا کام نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، صحیح کرنے کا تو اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ بار میں بیٹھا پچھلے 3 گھنٹے سے پیے جا رہا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ اس کا دوست منیب اسے کب سے چلنے کے لیے منتیں کر رہا تھا۔ آخر کار وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ کوٹ کو وہ اتار کر اپنی ایک باہ پر لٹکا چکا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، سفید شرٹ کے بٹن اوپر سے کھلے ہوئے تھے، سنہری آنکھیں نشے کے بوجھ میں تھی۔ وہ 30 سالہ مرد بے حد خوبصورت تھا۔ وہ ڈگمگایا۔ منیب نے اس کا ہاتھ تھاما، گاڑی تک لاتے ہوئے اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھایا جبکہ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ شام کے 7 بجے کے نکلے ہوئے تھے اور رات کے 2 بجے گھر پہنچے۔ ہال میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے حسن قریشی کی جیسے ہی گیٹ پر نظر گئی وہ تپ گئے۔ منیب کی طرف دیکھتے ہوئے وہ تقریباً چیخے، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس کو رات تک گھر سے باہر مت رکھا کرو۔ کیسے دوست ہو تم انکل؟ میں نے بہت کوشش کی ہے، مگر آپ جانتے ہیں جب اس کے دماغ پر فطور سوار ہوتا ہے تو یہ پینے سے نہیں رکتا۔ جاؤ اسے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ کیا حالت کی ہوئی ہے اس نے اپنی۔ صوفے پر بیٹھے اویس حسن قریشی نے پہلو بدلا۔ جا کے سو جاؤ تم بھی، کیا یہاں بیٹھ کر کب سے موویز دیکھ رہے ہو؟ بابا کیوں آپ انرجی ویسٹ کرتے ہیں ان پر؟ یہ نہیں سدھریں گے۔ بڑا بیٹا ہے میرا۔ بیٹا میں بھی ہوں، مجھ پر کبھی اتنی انرجی ویسٹ نہیں کی آپ نے۔ تم اتنے بگڑے ہوئے بھی تو نہیں ہونا۔ ہاں کیونکہ ہماری ماں ایسی نہیں ہے۔ شٹ اپ۔ حسن قریشی کو تب چڑھی تھی۔ کچن سے نکلتی ہوئی اپنی بیٹی پر نظر پڑی تو وہ پوچھنے لگی، رات کے اس پہر تم کیا جاگ کر رہی ہو میرب؟ بابا کافی بنانے آئی تھی۔ حد ہے۔ وہ اپنے گھر کے ماحول سے بے حد پریشان تھے۔ تبھی ان کے برابر آ کر میرا حسن شاہ بیٹھ گئی۔ کیوں اتنا غصہ کرتے ہیں؟ بچے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، جو دل میں آئے گا وہ کریں گے۔ آپ اتنا سٹریس لیں گے تو کیسے چلے گا؟ حسن نے گہرا سانس لیا۔ تم نہیں سمجھ سکتی، مجھے اویس اور میرب کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ جانتی ہوں آپ کو بلال کی ٹینشن ہے، ٹھیک ہو جائے گا وہ۔ میں سوچ رہی ہوں اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ شادی ہر چیز کا حل نہیں ہوتا۔ جو حال ہے نا اس کا، اس نے کبھی نہیں سدھرنا۔ سدھر جائے گا اگر کوئی ایسی لڑکی اس کی زندگی میں آ جائے جو اسے سدھار سکے۔ حسن قریشی ایک بہت گہری سوچ میں تھے۔ تم چائے بنا کر ہال میں آؤ۔ کون آئے ہیں امی؟ میرے بھائی آئے ہیں۔ آپ کے بھائی؟ ماموں؟
ان کو اتنے سالوں بعد ہماری یاد کیسے آ گئی؟ تم چائے بنا کر باہر آؤ، آتی ہوں۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں اتنے سالوں کے بعد تمہارے سامنے کیوں بیٹھا ہوں، مگر نیلم، میں نے بہت منتیں کی ہیں تمہارے۔ چلو اس شخص کو چھوڑ دو، مگر تم نہیں چھوڑتی۔ محبت میں تم نے ایسی ضد لگائی کہ تم یہ زندگی چھوڑنا ہی نہیں چاہتی۔ بھائی، آپ نے مجھے معاف کر دیا، یہ آپ کا ظرف ہے، مگر بابا کی دہلیز پار کرتے ہوئے میں نے یہی سوچا تھا کہ کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ میں نے محبت کے لیے آپ لوگوں کو رسوا کیا تھا، اور دیکھیں، محبت نے مجھے ہی رسوا کیا ہے ساری زندگی۔ اسی لیے شوہر کا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ باپ کا گھر اپنی مرضی سے چھوڑا تھا، شوہر کا گھر چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ یہاں سے بس میرا جنازہ ہی اٹھے گا، اور میں چاہتی ہوں میرا جنازہ ساجد شاہ اٹھائے۔ محبت کا دعوے دار تھا نا وہ، میں کہتی ہوں وہ مجھے مار دے۔ کیوں چاہتی ہو یہ حسن بھائی؟ آپ سمجھ نہیں رہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، محبت کو مجھ سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں صاف کرچیاں تھیں، جس پر نیلم قریشی نام سا مسکرائی۔ ہاں، وہ نیلم قریشی حسن قریشی کی بہن تھی۔ شہزادیوں کی سی زندگی گزاری تھی انہوں نے، محبت میں، جسے ساری زندگی کے لیے تباہ کر دیا۔ تم جانتی ہو میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں جانتی ہوں، بچپن کا نکاح ہے ایمان اور بلال کا۔ میں اسی لیے بے فکر ہوں بھائی کہ میری ایمان محفوظ ہے، کیونکہ وہ آپ کی بہو ہے۔ جو اس کا باپ اس کے ساتھ کرے گا، کم سے کم آپ کے گھر میں اس کے ساتھ وہ نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں بلال بگڑا ہوا ہے، مگر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھابھی کی بے وفائی نے اسے بدل دیا، وہ ویسا نہیں بننا جیسا بن گیا ہے۔ اس تذکرے پر حسن قریشی نے پہلو بدلا۔ وہ اکثر اپنی پہلی بیوی نور قریشی کی بے وفائی کا تذکرہ سن کر دل گرفتہ ہوتے تھے۔ تبھی ایمان کچن سے نکلتی ہوئی آ رہی تھی، وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ سلام کرتی ہوئی چائے اپنے ماموں کے آگے رکھی، جو شاید رخصتی کی ہی بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ماموں، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، میرے پاس بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ غور سے ان کو دیکھنے لگے۔ وہ بے حد حسین تھے، اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی، وہ بہو ان کی بہن جیسی۔ انہیں اس پر بے اختیار پیار آیا۔ کیسا چل رہا ہے پھر؟ بیزی ہوتی ہوں، ہاسپٹل، پھر گھر، پھر ہاسپٹل اور گھر۔ وہ ہنس پڑے۔ ہاں، وہ ڈاکٹر تھی، وہ ایک ایک تکلیف گناہ سکتی تھی کہ اس نے کتنی محنت کی تھی ڈاکٹر بننے کے لیے، اپنا خواب پورا کرنے کے لیے۔ ساجد شاہ کی کتنی تذلیلیں اس نے سہی تھی۔ میں رخصتی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم میرے بلال کو بدل دو۔ جو بدلنا نہ چاہے وہ نہیں بدلتا، کیا پتا بدل جائے۔ آپ چاہتے ہیں اس کے لیے میں اپنی زندگی تباہ کر دوں؟ تمہاری زندگی تباہ نہیں ہوگی۔ آپ گارنٹی لیتے ہیں؟ ہاں، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ میرا بیٹا جیسا بھی ہو، کسی عورت کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی تم اس کے نکاح میں ہو۔ آخری بات پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ہنس پڑا، اپنے باپ کی شکل دیکھتا رہا۔ میری انگلی اپنی طرف کی، رخصتی کروانا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ شادی کی کوالٹیز ہیں میرے اندر؟ تو کب بڑے ہوگے تم؟ 30 سال کے ہو رہے ہو اس سال۔ ہو چکا ہوں ڈیڈی، کب تک ماں کے کیے کی سزا ہم سب کو دیتے رہو گے؟ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ اس کی ہنسی ایسی تھی کہ میرب اور اویس ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ شاید ان کا بڑا بھائی پاگل ہو گیا ہے۔ ڈیڈی، ماں نے کیا کیا تھا ایسا جو میں بھول نہیں پا رہا؟ ان کی بے وفائی کو میں نے سینے سے نہیں لگایا۔ وہ بے وفا نہیں تھی، ان کو بے وفا بنایا آپ نے۔ کیونکہ دوسری شادی، اگر آپ کو ان سے وفا چاہیے تھی۔ حسن قریشی نے پہلو بدلا۔ میری دوسری شادی اس کے علم میں تھی، میری مجبوری تھی وہ۔ اچھا تو ٹھیک ہے، دوسری شادی آپ کی مجبوری تھی، بے وفائی ان کی مجبوری تھی، بات ختم۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی اس پیاری سی ایمان کی زندگی بھی ایسے ہی برباد کروں؟ یہ رخصتی آپ اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں، بعد میں شادی اپنی پسند سے کر کے اسے یہی کہوں گا کہ تم سے رخصتی میری مجبوری تھی۔ یہی کانسیپٹ ہے نا آپ کا بھی؟ بلال پلیز، اتنا کیوں آپ مجھ میں انٹرسٹڈ ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیونکہ تم میری بڑی اولاد ہو، مجھے بہت محبت ہے تم سے۔ کیوں؟ کیونکہ نور قریشی سے محبت کرتے تھے، اور میں بالکل ان جیسا ہوں۔ کہتے کیوں نہیں؟ یا ڈرتے ہیں میرا قریشی سے؟ وہ ماں ہے تمہاری، اسٹیپ مدر ڈیڈی، کیونکہ میں ان کو اپنی ماں نہیں مانتا۔ ڈاکٹر جی، آپ سے کوئی بلال قریشی ملنے آیا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے؟ جی، انہیں بھیج دیں اندر، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ جیسے بے قرار ہو گئی تھی۔ وہ اس سے کیوں ملنے آیا تھا؟ کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ نیوی رنگ کے سوٹ میں تھا، بے حد حسین، بالوں کو سیٹ کرتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلام نہیں کیا تھا، بس اس کی طرف سنہری آنکھیں گول کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔
جیسے اس کا مکمل طور پر جائزہ لے رہا ہوں۔ وہ بے حد حسین تھی۔ سامنے بیٹھے مرد کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ کیوں آئے ہیں؟ اس کی آواز بھی میٹھی تھی۔ بلال نے اعتراف کیا تھا۔ سنا ہے آپ کی رخصتی ہو رہی ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ تو یہ بھی سنا ہوگا کہ کس سے ہو رہی ہے؟ جی بالکل، مجھ سے ہو رہی ہے۔ مگر کیا جانتی ہیں آپ کہ میں ایک ناگوار قسم کا انسان ہوں؟ بالکل سب پتہ ہے مجھے، تو پھر رخصتی کے لیے کیوں مانی ہے؟ آپ کو تو طلاق لینی چاہیے مجھ سے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں طلاق نہیں لینا چاہتی تو کیا آپ سدھرنے کی کوشش کریں گے؟ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کسی عورت کے لیے سدھر سکتا ہوں؟ خیر، آپ کو جیسی زندگی گزارنی ہے آپ گزاریں، مگر میرے سامنے یہ رودات نہ رکھیں۔ جا کے اپنے بابا کو سمجھائیں۔ اگر وہ مان جاتے ہیں اس چیز پر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کچھ پیپرز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ کچھ کانٹریکٹ پیپرز ہیں۔ ایمان کی آنکھیں سوالیہ ہوئیں۔ مطلب کانٹریکٹ میرج؟ میں چاہتا ہوں آپ رخصتی کر کے میرے ساتھ میرے گھر پر رہیں، جیسے میرے بابا کے سر کا جو فطور ہے نا وہ کم ہو جائے۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی کر سکتی ہیں، میں نہیں روکوں گا آپ کو، اور میں بھی کچھ بھی کروں آپ مجھے نہیں روکیں گی۔ ایک ڈیل ہوگی، معاہدہ، نہ آپ لمٹ کراس کریں گی نہ میں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہماری باؤنڈریز ہوں گی۔ میں بس چاہتا ہوں کہ اگر میرے ڈیڈی چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں تو ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں۔ وہ رکا، پھر بولا، ہاں اور ایک بات، اس کانٹریکٹ سے آپ کو بھی فائدہ ہے محترمہ۔ آپ کے والد کے حالات میں جانتا ہوں، اور آج کل وہ کیا کر رہے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں۔ آپ کی بڑی سسٹر کی طرح وہ آپ کو بھی بیچ دیں گے۔ اس سے اچھا ہے آپ اپنے شوہر کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائیں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ مگر میرے ساتھ آپ سیف ہیں، کیونکہ میرے بھی کچھ بینیفٹس ہیں اس میں، اور آپ کے بھی بہت سے بینیفٹس ہیں۔ وہ اس خوبصورت لڑکی کے چہرے کے تاثرات بڑے غور سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بڑے دھیان سے وہ کانٹریکٹ پڑھ رہی تھی۔ وہ واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کے گھر کے حالات بہت برے تھے۔ اگر وہ رخصتی کے لیے ہاں نہ کرتی تو اپنے باپ کے ظلم کا نشانہ بنتی۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے؟ وہ بڑے معصوم انداز میں بولی تو وہ ہنس پڑا۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا جھکا۔ اس وقت اگر ہم کمرے میں ساتھ بیٹھے ہیں نا تو اس کی ایک خاص وجہ ہے ایمان۔ وہ پوچھنے پر مجبور ہوئی، کیا وجہ ہے؟ آپ میرے نکاح میں ہیں۔ بلال حسن قریشی نے کچھ باور کروایا تھا۔ نکاح کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ یعنی آپ جیسے انسان کو شادی کا مطلب پتہ ہے؟ وہ ہنس پڑا۔ کہتی ہیں تو رخصتی کے فوراً بعد بتاؤں گا کہ شادی کا کیا مقصد ہے۔ وہ جھجک گئی، میرا مقصد وہ نہیں تھا۔ تو کیا تھا؟ بلال نے جیسے کاندھے اچکائے اور اٹھنے لگا۔ مجھے ایک کانٹریکٹ منظور ہے، ہماری رخصتی ہوگی اور بالکل اسی معاہدے کے مطابق ہوگی، مگر بس مجھے ایک انشورنس چاہیے۔ بلال مسکرایا، دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جھکا۔ فرمائیے۔ جس دن میں آپ سے الگ ہونا چاہوں آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ یہ پوائنٹ میں چاہتی ہوں کہ اس کانٹریکٹ میں ایڈ ہو، یعنی آپ طلاق کے رائٹس چاہتی ہیں؟ بالکل، میں کسی بھی وقت کسی بھی پوائنٹ پر آپ سے الگ ہونے کے رائٹس چاہتی ہوں۔ اگر یہ پوائنٹ اس کانٹریکٹ میں ایڈ ہو سکتا ہے تو میں رخصتی کے لیے تیار ہوں، اور بالکل ویسا ہوگا جیسا آپ چاہیں گے۔ ویری گڈ، وہ پوائنٹ ایڈ ہو جائے گا، بے فکر رہیں۔ وہ اپنے گلاسز پہنتا ہوا بڑی شان سے اس کے کلینک سے نکلا تھا۔ پانی چاہیے پلیز، مجھے پانی دے دو۔ اوہ ہو، کتنے دنوں سے پانی نہیں پیا نا تم نے، چلو میں تمہیں پانی پلاتی ہوں۔ اپنے بالوں کی لٹوں کو پیچھے اڑاتے ہوئے میرا قریشی نے 2-3 قطرے پانی کی بوندیں زمین پر پڑی ہوئی عورت کے منہ میں ڈالی، جو بڑی حسرت سے ان بوندوں کو محسوس کر رہی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ تمہارے بیٹے کا حال بھی میں کچھ ایسا ہی کروں گی۔ وہ ہر چیز کے لیے ترسے گا، اسی طرح ترسے گا، جانتی ہوں۔ میں نے اسے کسی چیز کے لائق ہی نہیں چھوڑا کہ وہ کوئی بھی سمجھ بوجھ رکھ سکے، مگر ایک چیز اس میں بہت اچھی ہے، تم پر اعتماد ہے اسے کہ اس کی ماں نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ جیسے منمنائی۔ نور قریشی، حسن قریشی کی پہلی بیوی، جو حسن میں اپنی مثال آپ ہوا کرتی تھی، اس وقت زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی۔ حالت یوں تھی جیسے کسی پرانی قیدی ہو۔ ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، مگر وہاں ایسے نشان بن چکے تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ خوبصورت بال مٹی سے بھرے ہوئے تھے، چہرے پر جگہ جگہ خون کے نشانات تھے، جیسے بے حد مارا گیا ہو۔ میرا قریشی کھل کھلا کر ہنسی۔ کون ثابت کرے گا کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ یہ تو میں بتاؤں گی نا، تمہاری بیسٹ فرینڈ۔ ہاں، میرا قریشی نور قریشی کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ ان الفاظوں پر نور قریشی نے چہرے کا رخ یوں بدلا تھا جیسے سامنے کھڑی لڑکی دوستی کے نام پر سراسر دھوکا ہے۔ بائے بائے۔ وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ سر،
بلال صاحب آ گئے ہیں۔ حسن قریشی ایک بہت بڑی تصویر کے سامنے دونوں ہاتھ پشت کی طرف باندھے کھڑے تھے۔ ٹائم کتنا ہو رہا ہے وقار؟ سر رات کے 3 بج رہے ہیں۔ کیا وہ ہوش میں ہے؟ نہیں سر، وہ ہوش میں نہیں ہے۔ حسن قریشی نے سختی سے آنکھیں بھینچی، سانس تیز ہوا۔ کیوں کیا تم نے ہمارے ساتھ ایسا نور؟ ہمارا بیٹا، تمہارا اور میرا، ہوش میں نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، دوسری شادی کر کے تمہیں تکلیف دی، اسی لیے تم بے وفائی کر کے چلی گئی۔ مگر نور، تم جانتی تھی نا دوسرے نکاح کی وجوہات کیا ہیں؟ آنکھوں سے 2 آنسو بہے جو انہوں نے بڑی خاموشی سے صاف کیے اور سر جھکاتے ہوئے تصویر پر لگی لائٹس بٹن سے بند کی۔ اب وہاں گھپ اندھیرا تھا کیونکہ روشنی ختم ہو چکی تھی اور اب وہاں اندھیرے کا راج تھا۔ تمہیں اپنے باپ کے نشہ کرنے سے اعتراض ہے نا؟ تو تم ایک ایسے انسان کے ساتھ رخصت کیسے ہو سکتی ہو جو سارا دن تمہارے باپ کی طرح ہی نشے میں رہتا ہے؟ ایمان نے نظریں چرائیں۔ میں نے کہا کس سے پوچھ کر رخصتی ہو رہی ہے؟ تمہارے نکاح کی اجازت بھی نہیں لی گئی تھی مجھ سے۔ ایسے نکاح کو میں نہیں مانتا۔ آپ نہ مانیں، آپ کے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا؟ وہ اٹھ کر اس پر ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ کیسی بیٹی ہو تم؟ ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی وہ روک چکی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اپنے باپ کا ہاتھ روکو؟ کیسا باپ؟ جو ساری زندگی مجھے اور میری ماں کو مارتا رہا اور ہمارے سودے کرتا رہا۔ ایک بے غیرت مرد کا ہاتھ روکنے میں کیسی شرم؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں وہاں رخصت ہو کر کیوں جا رہی ہوں؟ کیونکہ وہاں مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ امی کی منتیں کی ہیں میں نے کہ آپ کو چھوڑ دیں، ماموں نے بھی منتیں کی ہیں مگر وہ نہیں مانتی، کہتی ہیں ساجد شاہ سے اپنا جنازہ اٹھواؤں گی۔ اس بات پر ساجد شاہ نے نظریں چرائیں جیسے یہ بات ناگوار گزری ہو۔ کل رخصتی ہے میری اور یہ میرا فیصلہ ہے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے رخصت ہونے سے تو نہیں روک سکتی، اور میں کسی عام انسان کی بیوی تو نہیں۔ وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ ساجد شاہ غصے میں گھر سے باہر نکلے۔ نیلم شاہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ ریلیکس ہو جاؤ۔ ریلیکس ہوں امی؟ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ کانٹریکٹ دھیان سے پڑھ لو، تمہاری شرط موجود ہے اس میں۔ وہ دھیان سے پڑھنے لگی۔ یہ کانٹریکٹ میں اپنے پاس رکھوں گی۔ رکھ سکتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بلال نے سیٹ پر اپنا سر رکھا۔ پوری کار میں اس خوبصورت عورت کی خوشبو تھی۔ وہ سانس لینا چاہتا تھا مگر لے نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا۔ آج ہوش میں کیسے ہو؟ وہ اپنے پرس میں کانٹریکٹ رکھتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی۔ ونڈ اسکرین پر بارش کی بوندیں دھڑا دھڑ گر رہی تھی جس سے خوبصورت سی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ آج میری ماما کا برتھ ڈے ہے۔ اس کی اس بات پر ایمان نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی امی زندہ ہے؟ مگر کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا۔ میں صرف 7 سال کا تھا جب مما اچانک سے پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، جا ہی نہیں سکتی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ بلال نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا۔ کیونکہ یہاں درد ہوتا ہے۔ وہ اس مرد کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ بہت شکستہ لگتا تھا۔ یوں مت سمجھنا جو محل میں رہتے ہیں ان کے اندر غم نہیں ہوتے۔ اب تم وہاں رہو گی نا تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ سب کتنا کھوکھلا ہے۔ پیسے، یہ رتبہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کام آتے ہیں۔ رشتے وہ تو ان لوگوں سے نبھائے نہیں جاتے۔ ایمان دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرنے لگا تھا۔ ایمان نے ہاتھ آگے کر کے وہ آنسو صاف کیا۔ بلال اور اس کی نظریں ملی۔ بارش کی بوندوں کی آواز مدھم پڑ رہی تھی۔ ہاتھوں کا لمس بہت نرم تھا، بہت شدت سے محسوس ہوا تھا۔ بلال نے نظریں چرائیں۔ کل ان کی رخصتی تھی۔ قریشی خاندان کے لیے بہت بڑا دن تھا۔ گھر میں بہو آ رہی تھی، یعنی ایک ایسا فرد جو ان سب کو جانتا نہیں تھا، جاننے والا تھا۔ رخصتی بہت دھوم دھام سے رکھی گئی۔ حسن قریشی بہت خوش تھے۔ وہ اپنی بہن کی بیٹی کو رخصت کر کے لا رہے تھے۔ آج بہن سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو رہا تھا۔ وہ جانتے تھے وہ ان کے گھر میں محفوظ رہے گی۔ تم بالکل بھی پریشان مت ہونا، میں ہوں نا، ایمان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں تو چاہتا ہوں تم بھی چلو، میں تمہیں اس شخص کے ساتھ اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ بھائی، مجھے یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میری بیٹیاں بس سیف رہیں۔ میری بڑی بیٹی کے ساتھ جو ہوا میں نہیں چاہتی کہ ایمان کے ساتھ ہو۔ اور یوں بھی ایمان آپ کے گھر کی عزت ہے، آپ کی امانت ہے۔ میں آج بہت پرسکون ہو گئی ہوں۔ اب سجاد کی طرف سے بے فکر ہو جائیے، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سجاد ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس بات پر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ نہ جانے کیوں اس عورت کو اس پر اتنا اعتماد تھا۔ خیر انہوں نے وہیں اپنے دل کو ٹٹولا تھا۔ اعتماد تھا تو غلط نہیں تھا۔ وہ واقعی اس عورت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ سارا قصور اس نشے کا تھا جس میں وہ رہتے تھے۔ ہوش میں ہوتے تھے تو کافی چیزیں ان کو غلط لگتی تھیں،
जिन पर वो पछताते भी थे, मगर वो पछतावा किस काम का जो गलत करने के बाद हो। वो भाई के सीने से लगी थी। ईमान वहीं पर खड़ी थी, दुल्हन के लिबास में, मुकम्मल हुस्न लिए हुए। बिलाल ने हाथ आगे किया। वो अपना हाथ अब उसके हाथ में रख चुकी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बड़े ही एहतराम से उसे गाड़ी में बिठाया गया। उसका हर अंदाज नोट कर रही थी। आज भी हल्की हल्की बारिश कल की तरह हो रही थी, मगर कल की निस्बत आज कम थी। गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहा था। इतनी चुप क्यों हो? मुझे क्या करना चाहिए? वो बहुत हसीन लग रही थी। वो चाहकर भी उसकी तरफ देख नहीं पा रहा था। इतनी हिम्मत वो अपने अंदर समझ ही नहीं पा रहा था। हवेली यूं सजी हुई थी कि ईमान को सजावट की रोशनी कुछ फासले से ही दिखाई देने लगी। उसकी आंखें रोशनी से चमकी। गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई। कुरैशी हवेली बहुत बड़ी और खूबसूरत थी। दीवारें जितनी पुख्ता थीं, अंदर के हालात उतने ही नाजुक। वो फीका सा मुस्कुराई थी। बिलाल उससे पहले गाड़ी से उतरा और उम्मीद के बरक्स आगे बढ़ता हुआ उसके लिए दरवाज़ा खोला। उसके हर अंदाज पर आंखें गोल करती थी, जिस पर वो तंजिया मुस्कुराता था। वो झुककर उसका लहंगा उठा चुका था, जिससे उसे चलने में तकलीफ ना हो। दोनों की नज़रें मिली तो बिलाल ने नज़रें चुराई। आज वो होश में था। ईमान को हैरत हुई थी। उसका इस्तकबाल मीरा कुरैशी ने किया था। उनको पहली बार नहीं देख रही थी, काफ़ी बार देख चुकी थी अपने मामू के साथ, मगर आज गौर से देख रही थी। वो औरत बहुत खूबसूरत थी और चेहरे से ही बहुत शातिर लगती थी। ईमान ने सर झटका। माँ की साइड में मीरा कुरैशी, दूसरी तरफ अवैस कुरैशी भी खड़ा था। वो दोनों हूबहू अपने बाप जैसे थे, हंसमुख, फुल ऑफ लाइफ। भाभी का इस्तकबाल करते हुए दोनों बहुत खुश लगते थे। उनके चेहरे पर खालिस मुस्कुराहटें थीं। उनको देखते हुए वो भी मुस्कुराई। मीरा कुरैशी ने उसे कमरे में बिठाया था। बिलाल थोड़ा गुस्से का तेज़ है, अपना ख्याल रखना। वैसे दिल का बुरा नहीं। वो इस औरत की शक्ल देखती रह गई, मगर सिर्फ सर को इसबाक में हिलाने पर इत्तफाक किया। वो बेवकूफ़ नहीं थी कि कुछ गलत कहकर अपने लिए खड्डा खोदे। खासे वक्त के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। वो बेड से टेक लगाए आंखें बंद कर चुकी थी जब उसे महसूस हुआ कि कमरे का दरवाज़ा खुला है। वो चलता हुआ उसके नज़दीक खड़ा था। वो ठिठक कर उठ बैठी थी। रात के 2 बज रहे थे। वो स्याह शलवार कमीज में मलबूस बेहद हसीन लग रहा था। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ही थीं। वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई, जैसे उसे याद आया कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो किसी भी चीज़ की पाबंद नहीं है और ना ही मजबूर है कि वो उसका कोई हक पूरा करे। अगर वो चाहे तो उसे खुद से बड़ी आसानी से दूर रख सकती है, क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट था। फिर वो क्यों उसके इंतज़ार में यूँ बैठी रही? ईमान को खुद समझ नहीं आया। शायद बतौर मशरक़ी औरत वो भूल गई थी कि सामने खड़े मर्द ने तो निकाह का ही मजाक बना दिया था। खैर वो मजबूर थी, उसे भी कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेना पड़ा था। वो जाने लगी तो उसका हाथ थाम चुका। छोड़े, मुझे चेंज करना है बिलाल। वो पहली बार उसका नाम ले रही थी। वो हाथ से खींचते हुए उसे अपने नज़दीक कर चुका था। शायद वो नशे में था। नशे में है? पीकर आए हो ना आप? तुम पाबंद नहीं हो कि मुझसे सवाल करो, जैसे आप पाबंद नहीं है कि मेरा हाथ पकड़े। वो दोनों बहुत नज़दीक खड़े थे, एक दूसरे की सांसें महसूस करते हुए। बिलाल ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके कान में मौजूद बालियों को छेड़ा। बहुत खूबसूरत लग रही, प्लीज़। वो दूर हुई। वो उसे फिर से अपने नज़दीक कर चुका था। जानती हूँ ना मैं क्या हूँ तुम्हारा। वो हंस पड़ी। कॉन्ट्रैक्ट पेपर याद है ना आपको? नशे में ये भी भूल गए? वो मुस्कुराया। कुछ नहीं भूला, मगर तुम खुद को भी तो देखो। ये कैसा जुल्म है जो तुम कर रही हो? मैंने क्या किया? इतना हसीन नहीं लगना चाहिए तुम्हें। ईमान की सांसें तेज हुई, क्योंकि वो खुद को उसमें भींचे जा रहा था। वो कदम पीछे लेना चाह रही थी। कदम पीछे लेते हुए वो उसके साथ ही आगे बढ़ रहा था। वो बिस्तर पर गिरी, वो भी उसके साथ ही गिरा, मगर उसके ऊपर। उठो, वो तकरीबन चीखी। बिलाल उसके चेहरे पर उंगलियां फेरने लगा। उसके होंठों पर उंगली फेरते हुए वो उसके होंठों पर झुका। उसकी गिरफ्त सख्त थी, जैसे वो दूर न कर सकी। अपने हाथों की उंगलियां ईमान के दोनों हाथों की उंगलियों में बाहम फंसाते हुए वो बहके जा रहा था। वो अपने हाथ छुड़वाती हुई उन दोनों हाथों से दूर करके उठ बैठी थी। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे छूने की, तुम नशे में हो इस वक्त। तो क्या हो गया? वहीं लेटे लेटे मुंह बनाया। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगे। जब पीछे से बिलाल ने उसका दुपट्टा पकड़ा, वो रुकी, पलटी। दोनों की नज़रें मिली। वो मुस्कुराया, बच्चों जैसी मुस्कुराहट। ईमान को तब चढ़ी। बिलाल ने एक आंख विंग करते हुए उसका दुपट्टा छोड़ दिया और वो आगे बढ़ने लगी।
وہ 15-20 منٹ واش روم میں ہی رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ سو جائے۔ کمرے میں آنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ سو چکا تھا، اسی پوزیشن میں جس پوزیشن میں ایمان اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح معصوم سی شکل بنا کر سو رہا تھا۔ وہ دونوں بازو باہم پھنسائے اسے دیکھ رہی تھی۔ پاگل، وہ جیسے منہ میں بڑبڑائی، چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ مسکرائی کیوں تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہلکی سی چپت ماری۔ صبح کو وہ بلال سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں سویا ہوا تھا، ویسا ہی منہ بنائے۔ وہ ہلکا پھلکا تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جس فلور پر ان کا کمرہ تھا وہ پورا کا پورا فلور بلال کا تھا۔ فلور بہت خوبصورت تھا۔ یہاں موجود 3 کمرے ہنوز بند تھے۔ وہ تینوں کمرے کھول کر دیکھ چکی تھی، بے حد خوبصورت۔ ہال بھی بہت پیارا تھا، علیحدہ کچن بھی تھا، فریج ہر چیز سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی وہ نیچے فیملی کے ساتھ کم ہی بیٹھتا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ فلور سے باہر نکلی۔ بلال کے فلور کے دوسری طرف دیکھنے پر گہری سیڑھیاں تھیں جہاں اندھیرا تھا۔ ایمان نے قدم بڑھایا۔ وہ غور سے دیکھنے لگی، کیا ہو سکتا تھا؟ سیڑھیوں تک آتے ہی نیچے گیٹ پر اسے ایک بہت بڑا تالا نظر آیا جو زنجیروں میں لپٹا ہوا تھا، یعنی یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ وہ پلٹی، تبھی اسے زنجیروں کے کھینچنے کی آواز محسوس ہوئی، جیسے کوئی خود کو زنجیروں سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ٹھٹکی، پھر سے پلٹی، دروازے کو غور سے دیکھا، اندھیرا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر قدم رکھنے لگی جب پیچھے سے اسے کسی نے پکارا، ایمان۔ وہ رک گئی، پلٹی۔ میرا قریشی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نیچے آواز ہے کوئی۔ کچھ نہیں، چلو نیچے، سب بریک فاسٹ پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اسے اپنے ساتھ لیتی ہوئی نیچے لے گئی۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بھی اس طرح بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بلال بھی آج کئی عرصے کے بعد بریک فاسٹ پر موجود تھا۔ حسن قریشی کے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ یہ خاصے عرصے کے بعد ہوا تھا جب ان کا بیٹا بھی ان سب کے ساتھ ٹیبل پر موجود ناشتہ کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم روز صبح یہاں موجود رہو بلال۔ بلال مسکرایا نہیں، چپ چاپ پلیٹ میں کانٹا چلاتا رہا۔ اپنی بہو سے کہیں مجھے اٹھا دیا کریں، اگر وہ یہاں آ کر سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر سکتی ہیں تو میں بھی کر لوں گا۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا جیسے حیرت ہوئی ہو۔ مجھے میری بہو سے اچھی توقع ہے، وہ بھی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی۔ میرب اور اویس مسکرائے، بھائی تو ایک ہی رات میں بدل گئے، انہوں نے چھیڑا، جس پر ایمان کا چہرہ سرخ پڑا۔ بلال نے نظریں اٹھا کر دونوں کو گھورا تو وہ بھی اپنے ناشتے میں چپ چاپ مشغول ہو گئے۔ وہ دونوں ہی بڑے بھائی سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ تھا ہی ایسا، جلدی غصے میں آ جاتا تھا۔ کل رات کے لیے آئی ایم سوری، وہ بوٹ پہنتا وہ بول رہا تھا۔ میں نشے میں تھا، مجھے نہیں پتا میں نے کیا حرکت کی ہے۔ اٹس اوکے، میں جانتی ہوں۔ بلال کچھ بھولا نہیں تھا، ابھی بھی اسے اپنے وجود سے ایمان کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی اس خوشبو کو جھٹک سکے، مگر نہیں جھٹک پایا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے، اپنے لباس سے جھٹکنے کے بعد بھی ابھی تک اپنے وجود سے ایمان کی خوشبو آ رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا احساس تھا جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بلال نے سر جھٹکا، وہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا میں ہاسپٹل جا سکتی ہوں؟ وہ اپنے کپڑے بستر پر رکھتی ہوئی بولی تو بلال نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ شادی ہوئی ہے تمہاری، کچھ دن گھر پر بیٹھو ورنہ گھر والوں کو شک ہو جائے گا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دن تو ریسٹ کرتی ہے نا۔ وہ جس انداز میں بولا وہ جھینپ سی گئی۔ ہاں، نئی نویلی دلہن، وہ بڑبڑائی تو بلال نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں، یعنی میں سوچ رہی تھی کہ ہاں میں نئی نویلی دلہن ہوں۔ تو تم کیوں گھر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تم بھی تو دولہے ہو، گھر پر بیٹھو۔ وہ ہنس پڑا۔ مجھے ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نزدیک آیا، اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ کر تھپکا جیسے مذاق اڑا رہا ہو۔ تمہیں ہے؟ ایمان کو جیسے تب چڑھی۔ تم چڑھا رہے ہو مجھے؟ نہیں، صورتحال بیان کر رہا ہوں۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، اسی لیے اسی کا خیال رکھو۔ ایک رات نے مجھے اتنا بدل دیا ہے، ہر گزرتی رات کے ساتھ مجھ میں فرق آنا چاہیے نا۔ اس کا انداز مزاحیہ تھا۔ ایمان کو بھی ہنسی آئی اور وہ ہنس پڑی۔ یہ وہ پہلی ہنسی تھی جو وہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی ہنستے ہوئے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ بلال نے سر جھٹکا۔ اچھا امی، وہ سیڑھیاں کس طرف جاتی ہیں جہاں میں صبح جا رہی تھی اور آپ نے روک لیا تھا؟ میرا قریشی کے ہاتھ رکے۔ کہیں نہیں، پرانا اسٹور ہے وہ۔ کیوں جانا چاہتی ہو تم؟ مسلسل آوازیں آتی ہیں ادھر سے۔ چہرہ اور سخت پڑا۔ ایمان بغور ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا آپ کو؟ غصہ آ رہا ہے؟ نہیں نہیں، اچھا ہے تم وہاں رہتی ہو، تمہارے پاس ہی ہے۔ وہ تو ڈر گئی ہوگی نا۔ تم؟ کچھ نہیں ہے، چوہے ہوں گے۔ چوہے؟
مجھے نہیں لگتا قریشی ولا میں چوہے ہو سکتے ہیں، وہ مزاحیہ انداز میں بولی تو میرا کو جیسے اپنا بہانہ بہت ہی بچگانہ لگا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے نہیں پتا، میں ملازمین کو کہہ کر دکھاؤں گی کہ کیا ہے وہاں۔ وہ کیسے ٹالتی، جس طرح ہو سکا میرا نے ڈالا۔ آؤ بیٹھو میرے پاس۔ ماموں کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں؟ میگزین پڑھ رہا تھا۔ ایمان کی نظر پیچھے اندھیری دیوار پر پڑی۔ وہاں کیا ہے؟ وہ پھیکا سا مسکرائے۔ میرا ماضی بالکل اسی طرح ہے، اندھیرا، اس کے آگے کچھ نہیں دکھتا۔ وہ مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ نور قریشی یاد آتی ہیں؟ ان الفاظ پر وہ ٹھٹ گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ یہی لگتا ہے کہ آپ آج بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کرتا ہوں، شاید کرتا رہوں۔ وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اپنی بے وفائی کی وضاحت بھی نہیں دی، کیونکہ میں نے دوسری شادی کی تھی نا، اسی لیے میں ایکسپلینیشن ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا۔ خیر تم بتاؤ، بلال کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، کنٹرول میں ہے؟ وہ جانتا تو نہیں ہے نا کوئی چیز؟ نہیں، اسے نہیں پتا کچھ بھی۔ اسے اتنا ہی پتا ہے جتنا میں چاہتی ہوں اسے پتا ہو۔ وہ مسکرائے۔ میری بیٹی سمجھدار ہے۔ بالکل میں سمجھدار ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں سیدھا کر دوں گی اسے، مجھے امید ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو سیدھا نہ کر پائے تو تف ہے اس بیوی پر۔ وہ ہنس پڑے۔ بالکل ٹھیک کہتی ہوں، مجھے بتائیں گے کیا ہوا تھا؟ وہ بڑی خاموشی سے ایمان کو دیکھنے لگے۔ تم کیوں جاننا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں، بس جاننا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا تھا ماموں؟ امی سے جتنا پتہ چلا آپ تو بے حد محبت کرتے تھے نا نور قریشی سے۔ آپ کو دوسری شادی کیوں کرنی پڑی؟ کیا مجبوری تھی؟ اور وہ آپ کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ تو ایسی عورت تھی ہی نہیں۔ وہ مسکرائے، آنکھیں بھیگ گئیں۔ جانتا ہوں، آج تک مجھے خود یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر ایسا ہوا تو صحیح نا۔ بتائیں نا کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ میں، چھایا اور میرا بیسٹ فرینڈس تھے۔ چھایا کون؟ نور نے پوچھا۔ چھایا وہ ایک انڈین تھی، ہم دوست تھے، دوستی بہت پرسکون تھی۔ یونیورسٹی ختم ہوئی، میں چھایا سے محبت کرنے لگا۔ چھایا ایک ایسی لڑکی تھی جو کسی کے بھی دل میں بس سکتی تھی، اتنی خوبصورت، اتنی مکمل کہ کوئی بھی اس کے لیے پاگل ہو جائے۔ میں پاگل ہو گیا تھا اس کے لیے۔ حسن قریشی دل ہار بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پرپوز کیا، وہ ہندو تھی، اس نے اعتراض کیا، ظاہر کیا۔ کچھ عرصے وہ مجھے منع کرتی رہی، پھر ایک عرصے کے بعد جیسے اسے بھی مجھ سے محبت کی وجہ سے ہار ماننی پڑی، اور وہ ہار مان چکی تھی میرے لیے۔ چھایا نے اسلام قبول کیا، مجھ سے نکاح کیا، ہماری شادی ہوئی اور ہم محبت میں بہت آگے نکل گئے۔ میرا اس دوران ایک ایسے مرد سے شادی کر چکی تھی جو اسے مارتا تھا، پیٹتا تھا۔ ہم تینوں دوست تھے، ایک دوسرے کے معاملات سے خاصے واقف تھے۔ یونیورسٹی کے ایک وقت میں میرا نے مجھے پرپوز کیا تھا، جو میں نے بڑی آسانی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ صرف دوست تھی میری، میں اس کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کا ہسبینڈ اس پر شک کرنے لگا۔ عاقب کے مطابق میرا کے غیر تعلقات تھے مجھ سے، جو کہ غلط بات تھی۔ ہم صرف دوست تھے، اسی دوستی کی وجہ سے میں اس سے ملتا تھا۔ اس شخص نے غصے میں میرا کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ غلطی میری تھی، مجھے اس دن اس کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ طلاق ہو گئی، اس کے بابا نے اسے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے جسے طلاق اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ اس کا دوست اس کے ساتھ تعلقات میں تھا۔ اس کے شوہر کے مطابق اس کے کئی مردوں سے تعلقات تھے۔ مجبوراً مجھے میرا کو اپنے گھر لے کر آنا پڑا، جس پر نور کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ اس کی بھی دوست تھی۔ ہم ساتھ رہنے لگے، میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ مجھے نہیں پتا میرا کب مجھ پر پھر سے اسی طرح سے دیکھنے لگی جس طرح وہ دیکھتی تھی۔ اس کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں گلٹ میں رہنے لگا کہ ہاں اس کی طلاق میری وجہ سے ہوئی اور وہ میری وجہ سے تباہ ہوئی، باپ کے گھر سے، شوہر کے گھر سے رسوا ہوئی تھی۔ میں نے مجبوراً اسے سہارا دینے کے لیے میرا سے نکاح کر لیا۔ یہ بات جب نور کو پتہ چلی تو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، بہت تکلیف ہوئی تھی اسے، روئی تھی، چیخی تھی۔ اس کا ری ایکشن سمجھ سکتا تھا، وہ بیوی تھی میری، ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے اور میں نے کبھی اس کی جگہ کسی کو نہیں دی، دے ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ نکاح تو صرف ایک سہارے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے پاس رکھتی تھی، بہت پاس، اور میں اس کے ساتھ خوش تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں میرا کی طرف دیکھوں ہی نہ۔ پھر اچانک اس کا رویہ عجیب سا رہنے لگا۔ وہ گھر نہیں آتی تھی، سارا دن کام کرتی رہتی تھی۔ پھر میں نے اچانک سے اسے میرا کے سابقہ شوہر سے ملتے ہوئے دیکھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ وہ ایک عجیب قسم کا مرد تھا۔ میں نے نور سے کچھ نہیں کہا کیونکہ جانتا تھا وہ ٹریگر ہو جائے گی۔ یہ بات میں نے میرا سے پوچھی تو اس نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔
کہ وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں کہ وہ کیوں مل رہی ہے اس کے سابقہ شوہر سے۔ پھر ایک دن میں رات کو گھر دیر سے واپس آیا، وہ مرد مجھے اپنے بیڈ روم سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں پاگل ہو گیا، اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور جا کر نور کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ وہ یہاں کیا کر رہا تھا۔ میری باتوں کا سیدھا جواب دینے کے بجائے اس نے وہ وجوہات دیے جس پر مجھے بہت غصہ آیا کہ اگر آیا بھی تھا تو تمہیں کیا اعتراض، تم بھی تو دوسری شادی کر کے بیٹھے ہو۔ میرا ہاتھ اٹھا تھا اس پر اور پھر میں گھر پہ تھوڑی دیر بھی نہیں رہا۔ غصہ اتنا خطرناک تھا کہ مجھے لگا کہ میں شاید غصے میں ہی کچھ غلط نہ کر بیٹھوں، اسی لیے میں گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ جب گھر واپس آیا تو وہ نہیں تھی اور وہ تب سے آج تک نہیں ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، پاگلوں کی طرح۔ میرا کے سابقہ شوہر پہ بھی نظر رکھی مگر اس کے ساتھ بھی نہیں تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ اگر وہ کہیں نہیں تھی تو وہ کہاں تھی؟ میں اسے آج تک نہیں ڈھونڈ پایا۔ میرا کہتی ہے وہ میرے ساتھ بے وفا تھی، کسی کے ساتھ چلی گئی، پر میرا دل نہیں مانتا۔ مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے، میرے دل میں اور میں اس کے دل میں۔ بلال مجھے بہت عزیز ہے، بہت زیادہ۔ وہ میری نور کی اولاد ہے، میری اور نور کی۔ میں چاہتا ہوں وہ راہ راست پر آ جائے۔ اسے باپ سے بہت نفرت ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں نے اس کی ماں کے ساتھ غلط کیا، تبھی وہ گئی۔ جس طرح بے وفائی کی بات پر بلال حسن قریشی کو یقین نہیں ہے، اسی طرح حسن قریشی کو بھی بے وفائی پر یقین نہیں ہے۔ مگر میں کیا کروں؟ میں کیسے وضاحتیں دوں لوگوں کو؟ کبھی کبھی غصے میں مجھے لگتا ہے وہ بے وفا تھی، مگر وہ صرف غصہ ہوتا ہے ایمان، صرف غصہ ہوتا ہے۔ وہ رو رہے تھے، ایمان نے ان کے دونوں بازو تھامے۔ آپ روئیں مت، کیا پتہ وہ سچ میں آپ سے روٹ کر چلی گئی ہوں۔ بہت سال ہو چکے ہیں، میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ ایمان کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ یہ دکھ، یہ تکلیف اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ میرے بلال کو ٹھیک کر دو، اسے بکھرنے مت دینا۔ نہیں دوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ کیا کر رہی ہو میرے کپڑوں کا؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھ رہی ہوں کیا حال کیا ہوا ہے تم نے اپنے کپڑوں کا۔ ملازمین سے کہہ دو، وہ ٹھیک کر دیں گے۔ تم نے تو ویسے بھی کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے، تم ان چیزوں کی پابند نہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ اب تم بار بار مجھے کانٹریکٹ یاد دلاؤ گے تو میں اس گھر میں رہوں گی کیسے؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ چکی تھی۔ وہ 2 قدم دور ہوا۔ یہ لڑکی اس کا صبر آزماتی تھی۔ میرا صبر کیوں آزماتی ہو؟ کیوں؟ آپ کو میرا صبر آزمانا برا لگتا ہے؟ بالکل۔ تمہیں یہاں میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے نہیں لے کر آیا، تو کس لیے لے کر آئے ہو؟ یہی کہ گھر والوں کو لگے کہ میں میرڈ ہوں اور سدھر رہا ہوں، جبکہ مجھے ویسی ہی زندگی گزارنی ہے جیسی میں گزار رہا ہوں۔ اچھا، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ باہر جانا ہے، منیب میرا ویٹ کر رہا ہے۔ یہ آپ کا وہی دوست ہے نا جو آپ کے ساتھ پیتا رہتا ہے؟ بالکل وہی دوست ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے اس سے؟ میں ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کیوں؟ پی بس آپ سکتے ہیں؟ دیکھو لڑکی، اپنے گھر پہ رہو اور یہیں پہ بہو کا کردار نبھاتی رہو، بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ وہ بار میں ایک طرف بیٹھا پیے جا رہا تھا جب اس کی نظر اسٹیج پر ہلکے پھلکے انداز میں ناچتی سیاہ لمبے گاؤن میں ایک لڑکی پر پڑی۔ آستین بہت چھوٹی تھی، اس کے بال آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور اسے اپنے ہونٹوں پر ایک لمس محسوس ہونے لگا۔ یہ وہی لمس تھا جو اس نے شادی کی رات محسوس کیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس لڑکی کے آگے جانا چاہا، مگر اس کے آگے جانے سے پہلے وہ لڑکی پلٹی تو 2 قدم پیچھے ہوا۔ وہ ایمان کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکرائی۔ وہی کر رہی ہوں جو تم کر رہے ہو، نشہ، اور دیکھو نا میں کتنا اچھا ڈانس کرتی ہوں۔ ایمان، وہ جیسے غرایا۔ ایمان کا ہاتھ تھامے ہوئے بڑی سختی کے ساتھ وہ اسے بار سے باہر لے کر نکلا تھا۔ گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اپنا کوٹ اتار کر اس کے وجود کو ڈھانپا تو ایمان بڑی عجیب نظروں سے اس کے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ میں تو اس کانٹریکٹ کی پابند ہوں نا۔ اس کانٹریکٹ میں ایسا تو کچھ نہیں لکھا کہ میں اپنی مرضی سے پی نہیں سکتی یا اپنی مرضی سے ناچ نہیں سکتی۔ بلال نے اپنی انگلی آگے کی۔ یہاں سب جانتے ہیں کہ تم بیوی ہو میری، تماشا بنانے کی ضرورت نہیں، میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ جس حق سے بول رہا تھا ایمان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا، کس حق سے تم شوہر ہو؟ میرے شوہر تو بن ہی نہیں پائے تم، اور نہ ہی تمہارے اندر کوئی ایسی قابلیت ہے کہ میں تمہیں اپنا شوہر کہوں۔ تم تو ساری زندگی نشے میں رہنا چاہتے ہو، اور ایسا مرد شوہر تو نہیں بن سکتا۔ وہ یہ کہتی ہوئی گلاس ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ تو ظاہر ہے مجھے یہیں آ کر اپنے لیے کوئی مرد ڈھونڈنا پڑے گا نا۔ وہ ہنس پڑا، سیٹ پر اپنا سر رکھتے ہوئے کار کی چھت کو گھورنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کوئی اور مرد ڈھونڈنے دوں گا؟ ایمان نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ میری مرضی؟
میں تم سے آج بھی طلاق لے سکتی ہوں. تم نے وہ سارے رائٹس مجھے دے رکھے ہیں. جس پر وہ مرد مل گیا تو چلی جاؤں گی. تبھی اس کا دوست منیب پیچھے آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے. آئندہ میرے پیچھے وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا کوٹ اتارتی ہوئی صوفے پر رکھ رہی تھی. جب وہ اس سے مخاطب ہوا، کیوں برا لگا ہے؟ نزدیک آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو سوچو تم وہاں کیسے لگتے ہو کسی کو. میں مرد ہوں تو میں تمہاری عورت ہوں. تمہیں وہاں نہیں دیکھ سکتی. تم مجھ پر حق نہیں جتا سکتی. تم جانتی ہو ہم دونوں ایک کانٹریکٹ کے پابند ہیں. یہ شادی صرف ایک کانٹریکٹ ہے. وہ چیخی، کیا کانٹریکٹ؟ کیسا کانٹریکٹ؟ میں بیوی ہوں تمہاری، تمہارے نکاح میں ہوں. احمق، فرق پڑتا ہے مجھے تمہارے اس کارناموں سے، وہ روانی میں کہہ گئی اور وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. نزدیک ہوتے ہوئے اس کے دونوں بازو تھامے. بیوی بننا چاہتی ہو؟ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی. چھوڑو مجھے. کیوں؟ تم نے ہی تو رٹ لگائی ہوئی ہے کہ تمہیں میری بیوی بننا ہے. تو آؤ نا، بناتا ہوں تمہیں بیوی. ایمان کا ہاتھ اٹھا تھا اس پر. آئندہ میرے سامنے یہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں. میں بہت برا پیش آؤں گی. بلال حسن قریشی طنزیہ مسکرایا. ٹھیک ہے تو حد میں رہا کرو. کوئی ضرورت نہیں میری بیوی بننے کی. کانٹریکٹ کیا تھا نا تم نے میرے ساتھ، اسی کانٹریکٹ کی پابند رہو. کیا چاہتی ہیں آپ بھابھی؟ جو چاہتی ہوں وہ کر سکتی ہوں میرے لیے. کچھ دن کی بات ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ٹھیک نہیں ہوگا. میں بہت سمجھاتا ہوں اسے. ہم پیتے ہیں، میں ایک حد تک پیتا ہوں، مگر وہ جب پینے لگتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے. نہ جانے کیسے غم ہے اسے کہ وہ یہ چیز چھوڑ ہی نہیں سکتا. اچھا میری بات سنو، تم نے میرے ساتھ ناٹک کرنا ہے. کیسا ناٹک بھابھی؟ وہ پاگل ہے. مجھے مار وار نہ دے. کچھ نہیں کرے گا. بس تمہیں اس پر یہ اثر چھوڑنا ہے کہ جو مرد میں ڈھونڈ رہی ہوں نا، وہ مجھے مل گیا. میں اسے اتنا پاگل کرنا چاہتی ہوں اپنے پیچھے کہ وہ میرے علاوہ اور کچھ نہ دیکھے. منیر ہنسا، مسکرایا. یعنی آپ اس کو محبت میں پاگل کرنا چاہتی ہیں؟ بالکل. میں اس کو جائز محبت میں پاگل کرنا چاہتی ہوں. وہ گھر داخل ہوا تو منیب سامنے ایمان کے ساتھ بڑے نزدیک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ دونوں ٹی وی دیکھ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. منیب آج اس کے ساتھ باہر نہیں چلا گیا تھا. اس نے عجیب سے بہانے بنائے تھے. سامنے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا تھا. ویسے بھی وہ کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا. منیب اور ایمان خاص قریب آ گئے تھے. وہ جب بھی اسے چھوڑنے آتا تھا ایمان سے ملتا اور ایمان اس سے بڑے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی. پھر اسے ایمان کی وہ باتیں یاد آتی کہ وہ اپنے لیے ایک اچھا مرد ڈھونڈ رہی ہے. آگے بڑھتے ہوئے منیب کو اٹھایا. یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ ایسے ہی بھابھی کے ساتھ مووی دیکھ رہا تھا. کیا ضرورت ہے تمہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھنے کی؟ تم نے مجھے کہا کہ تم مصروف ہو اور میرے ساتھ باہر نہیں چل رہے، اور یہاں میری ہی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھی جا رہی ہے. واہ، امپریسڈ. ٹھیک ہے، ریلیکس، میں چلا جاتا ہوں. منیب آگے بڑھ کر جانے لگا جب بلال بولا، آئندہ میری بیوی کے پاس اگر مجھے نظر آئے نا تم، تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا. منیب کچھ نہیں بولا. وہ بس خاموشی کے ساتھ چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ لے کر آگے بڑھ گئے. وہ دونوں اپنے پلان میں سکسیسفل ہو گئے تھے. ایمان دونوں ہاتھ باہم پھنسائے اسے دیکھ رہی تھی. کیا ہوا ہے مسٹر ہسبینڈ؟ اتنے تپے ہوئے کیوں ہو؟ تم شرم نہیں آتی ایک غیر مرد کے ساتھ بیٹھ کر یوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے؟ تو ظاہر ہے میرا شوہر مجھے وقت نہیں دے گا تو میں تو ایسا ہی کروں گی نا. تو تمہیں زندگی میں کسی مرد کا ساتھ چاہیے؟ ہر لڑکی کو چاہیے ہوتا ہے. اب مجھے کیا پتا کہ میرا شوہر دوسری قسم کا مرد ہے. کیا مقصد ہے تمہارا اس بات کا؟ یعنی اس کو اپنی بیوی نہیں چاہیے، اسے بار چاہیے، مشروب چاہیے، وہاں کی عورتیں چاہیے جو ناچتی رہتی ہیں. پھر میں نے وہ کام بھی کرنے کی کوشش کی تو تمہیں اس پر بھی اعتراض ہے. اب تم بتاؤ نا کہ میں کیا کروں؟ ہاسپٹل جانا چاہتی ہوں تو تم کہتے ہو گھر بیٹھو، نئی نویلی دلہن ہو. نہ جانے کیوں شادی کے بعد لڑکی ہاسپٹل نہیں جایا کرتی اگر وہ ڈاکٹر ہو. اچھا میری ماں، تم ہاسپٹل چلی جاؤ. اتنے تنگ ہو مجھ سے؟ ایمان نے منہ بنایا. تم کیا چاہتی ہو؟ میں کیا کروں؟ لک، تم پہلے سے ہی جانتی ہو کہ شادی صرف ایک کانٹریکٹ ہے. کون سا کانٹریکٹ جو تم نے رخصتی سے کچھ دن پہلے بنایا؟ ہاں وہی کانٹریکٹ. تم بھی اس کی پابند ہو اور میں بھی. حد ہے، حد ہے. ویسے ٹھیک ہے، میں ہوں پابند، اسی لیے تو اپنی کمیاں خود پر پوری کر رہی ہوں. تم سے کچھ نہیں مانگتی، پھر تم کیوں تپے ہوئے ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی اور بلال نے گہرا سانس لیا. شاید وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی. وہ کیوں تپ رہا تھا؟ وہ ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی میں ملبوس ہلکا پھلکا میک اپ کرتی ہوئی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی. وہ بہت حسین لگ رہی تھی. جب وہ واش روم سے اپنے بال ٹاول سے سکھاتے ہوئے باہر نکلا، اس کو یوں سجے دھجے دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا. کہاں جا رہی ہو؟ کام سے. تمہیں کوئی کام ہے؟
یوں سج سج کر تمہیں کون سا کام ہے باہر؟ وہ مسکرائی۔ کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، تم کیوں اتنا آگ بگولا ہو رہے ہو؟ وہ نزدیک ہوا، دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کھینچا۔ کیا چاہتی ہو؟ دونوں کی سانسیں ملیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بتاؤ مجھے کیا چاہتی ہو؟ ایک سدھرا ہوا مرد۔ گہری خاموشی رہی۔ اچھا، مرد کیسے سدھرتے ہیں؟ تم کہو تو میں سدھار دوں تمہیں؟ تمہارے اندر کیا اتنی ایبلٹی ہے کہ تم مجھے سدھار سکتی ہو؟ موقع تو دو۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتی ہوئی بولی۔ کانٹریکٹ میں یہ تو نہیں لکھا تھا کہ تم مجھے سدھارو گی۔ وہ جیسے ہنسا تھا۔ میں تو کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ چلو پھر، کیا تمہیں چیلنج، سدھار کے دکھاؤ۔ بلال نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے ساتھ مس کیے۔ وہ جیسے پزل ہوئی۔ شروعات ابھی سے کرتے ہیں نا، تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، میں وہ کروں گا جو تم چاہتی ہو۔ وہ جیسے جھیپ سی گئی، دور ہوئی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ پھر سے اس کی کمر پر ڈالتے ہوئے اسے اپنے بے حد نزدیک کر چکا تھا۔ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتے ہوئے وہ بہک رہا تھا۔ ایمان کو لگا وہ اسے روک نہیں پائے گی۔ بلال نے دونوں باہوں میں تھام کر اسے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہوش میں تو ہونا۔ ہاتھ سے اس کا ٹیمپریچر چیک کیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بالکل ہوش میں ہوں، شوہروں والا حق جتا رہا ہوں تم پر، اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں تھوڑی جھجک بھی تھی۔ لگ رہا ہے اچھا؟ اگر ہوش میں ہو اور دل سے حق جتا رہے ہو تو لگ رہا ہے اچھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر جھکا۔ ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بہت ہی حساس وقت میں اس سے کوئی وعدہ لے رہی تھی۔ کیسا وعدہ؟ آج کے بعد پیو گے نہیں۔ کئی منٹس خاموشی رہی۔ امتحان لے رہی ہو؟ آزما رہی ہوں۔ میں اپنا آپ تمہیں ایسے ہی تو نہیں دے سکتی نا۔ دلہن کچھ تو منہ دکھائی مانگتی ہے نا۔ یوں سمجھ لو یہ میری منہ دکھائی ہے، بہت عام سی ہے بلال، میں کچھ خاص نہیں مانگ رہی۔ اچھا، ہاں کروں؟ وہ ہاتھ آگے کر چکی تھی۔ مزہ نہیں آیا۔ اتنی عام سی منہ دکھائی، اتنی محبت کب ہوئی تمہیں مجھ سے کہ میرے لیے اپنی منہ دکھائی میں مجھ سے میری ہی حفاظت مانگ رہی ہو؟ وہ خاموش رہی، بالکل خاموش۔ یہ کیسا احساس تھا، کیسا حق تھا جو بلال کو اچھا لگا تھا اس کا جتانا۔ وہ ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا۔ ایمان نے وہ ہاتھ سختی سے تھاما، جیسے یہ وعدہ یاد رکھنے کی تلقین ہو۔ وہ اسی ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پیوست کر چکا تھا۔ صبح جب بریک فاسٹ پر موجود تھے، آج بلال کے چہرے کے رنگ مختلف تھے۔ وہ بے حد پرسکون لگتا تھا۔ حسن قریشی نے اس کی طرف دیکھا۔ بلال، میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی شروع ہونے والا پروجیکٹ تم بڑی توجہ سے دیکھو، بے فکر رہے، میں کر لوں گا کام۔ آسانی سے مان جانے پر حسن قریشی کو بڑی حیرت ہوئی، ورنہ وہ ہمیشہ بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے نخرے کیا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کے کام میں مدد کرتا رہتا تھا، وقت پر آفس بھی آ جاتا تھا، مگر بیچ میں گھر چلا جاتا تھا۔ آج یوں اتنی آسانی سے کسی چیز کے لیے مان جانے پر حسن قریشی کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے مسکرا کر ایمان کی طرف دیکھا۔ یہ اچھا چینج تھا۔ ایمان نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ بالکل، بلال بہت اچھا کام کریں گے۔ ایمان کے ایسے کہنے پر میرا قریشی کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ وہ بڑے غور سے اس عورت کی شکل دیکھنے لگی۔ لیجیے، پانی پیجیے۔ ایمان نے پانی ان کے آگے رکھا تھا، وہ پانی پینے لگی۔ بلال کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ اس عورت کو تکلیف میں دیکھ کر نہ جانے کیوں خوش ہوتا تھا۔ حسن قریشی نے بیوی سے پوچھا، ٹھیک ہو نا تم؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اویس میر اب کھی کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے ماں کو کیوں کھانسی آئی۔ میرا قریشی چاہتی تھی بلال ناکارہ کا ناکارہ رہے، مگر شاید ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر رہا تھا۔ یہ ٹائی مجھے اچھی نہیں لگتی، مگر پہننی پڑے گی کیونکہ تم پر بہت پیاری لگتی ہے، مگر مجھے پسند نہیں ہے نا۔ ضروری تو نہیں ہے جو چیز پسند نہ ہو وہ آپ پر اچھی نہ لگے۔ تم پر یہ بہت اچھی لگ رہی، اس لیے چپ چاپ پہن لو۔ وہ مسکرایا، اس کے بالوں کی لٹوں سے کھیلتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ میں آج بھی آفس سے جلدی بھاگوں گا نہیں؟ کیونکہ تم میرے وعدے کے پابند ہو، مجھے پتا ہے تم وعدہ نبھاؤ گے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں وعدہ نبھاؤں گا؟ پتہ نہیں، بس لگتا ہے۔ کوئی تم پر اعتماد نہیں کرتا، مگر میں ایمان شاہ تم پر اعتماد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ آج تک مجھ پر کسی نے اعتماد نہیں کیا جتنا تم کرتی ہو، اور بلا وجہ کرتی ہو۔ بلا وجہ تو نہیں کرتی، آپ تو شوہر ہیں میرے۔ وہ مسکرایا۔ ارے ہاں بیگم، میں تو شوہر ہوں تمہارا۔ وہ ہنس پڑی اس کے انداز پر۔ کیا یقین نہیں آتا کہ کسی شوہر ہو؟ وہ بھی ہنس پڑا۔ ہاں، ابھی تک تو نہیں آیا۔ مجھے خود نہیں پتا کہ میں تمہارا اتنا پابند کیوں ہوں، اور تمہاری یہ ساری باتیں میں کیوں مانتا ہوں۔ کیونکہ میں بیوی ہوں،
صرف بیوی تو نہیں ہو، کچھ ہے۔ اس کے رخسار پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ کچھ ہے جو مجھے تمہاری باتیں ماننے کا پابند کرتا ہے، کوئی عجیب سا احساس جو میں بیان نہیں کر پاتا۔ وہ مسکرائے۔ اچھا چلیں، لیٹ ہو رہا ہے آپ کو، یہ احساسات نا آپ رات کو گن لیجیے گا۔ وہ ہنس پڑا۔ جاتے جاتے وہ رکا، پلٹا، دونوں کی نظریں ملی۔ ہاسپٹل جاؤ گی؟ ہاں، شادی کو 4 ماہ ہو چکے، اب یہ کوئی نہیں کہے گا کہ دلہن ہاسپٹل کیوں آئی۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ اپنا خیال رکھنا، آپ بھی، اور آفس سے بھاگنا مت۔ نہیں بھاگتا، وہ پیچھے سے آواز دے کر بولا تھا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ کچھ ہی دیر پہلے ہاسپٹل سے واپس آئی تھی۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اسے اب بلال کا انتظار تھا۔ وہ آفس فون کر کے منیب اور حسن قریشی سے پوچھ چکی تھی کہ کیا وہ آفس چھوڑ کے نکلا ہے، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہ آج آفس چھوڑ کر کہیں نہیں گیا۔ سارا دن کام کرتا رہا۔ حسن قریشی بہت خوش تھے۔ یقین تو ایمان کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے وعدے کا احترام کر رہا ہے، ورنہ اسے تو لگا تھا کہ بلال بہت مشکل سے وعدہ نبھائے گا۔ اپنا آپ اسے دیتے ہوئے بہت ڈری ہوئی تھی، مگر پھر بھی جیسے دھیرے دھیرے اسے اعتماد بلال پر ہونے لگا تھا۔ وہ بے دہانی میں کمرے سے باہر نکلے جب اسے محسوس ہوا کہ سیڑھیوں کے اس طرف والا دروازہ کوئی بند کر رہا ہے۔ وہ رکی، اپنے کمرے کے دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ یہ میرا قریشی تھی جو سہج سہج کر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی سیڑھیاں عبور کرتی اوپر واپس آ رہی تھی، یعنی وہ نیچے گئی تھی۔ نیچے کیا تھا ایسا؟ جب ایمان نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نیچے چوہے ہیں۔ پھر کیا وہ چوہوں کو دیکھنے گئی تھی؟ وہ جس انداز میں فلور سے اتر کر جا رہی تھی، شک کرنا تو بنتا تھا۔ انداز میں بڑی احتیاط، جیسے کسی کو اندازہ نہ ہو کہ وہ یہاں آئی ہوئی ہیں۔ سارے فلور پر اندھیرا جان بوجھ کر کیا ہوا تھا۔ وہ تو ایمان اپنی ہی دھن میں نکلی تھی۔ شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ ایمان گھر آ چکی ہے، یا شاید جانتی تھی۔ اگر جانتی ہوتی تو کیسے جاتی؟ ایمان بہت گہری سوچ میں تھی کہ نیچے کون تھا یا کیا تھا جو وہ رات کو 9 بجے اکیلے دیکھنے گئی تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور تھی۔ تم کھا لیتی کھانا، میرا انتظار کیوں کرتی رہی؟ وہ مسکرائی، اپنے دونوں ہاتھ اس کے کاندھوں پہ رکھے۔ جتنا بھی دیر سے آؤ گے نا، ایز اے وائف انتظار کروں گی۔ وہ مسکرایا۔ بہت ٹپیکل وائف ہو تم، میں نے دیکھا ہے۔ نہیں، ٹپیکل وائف تو نہیں۔ کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بدلنا چاہتی ہوں بلال حسن قریشی کو۔ بدلنا چاہتی ہو بلال حسن قریشی کو، مگر کیوں؟ میری زندگی بچا کر تمہیں کیا ملے گا؟ محبت، خوشگوار زندگی جو مجھے کبھی نہیں ملی۔ ایک ایسا مرد جو مجھے کسی بھی حال میں پروٹیکٹ کرے گا، جو مجھے کبھی نہیں ملا۔ ایک لڑکی کی زندگی کا پہلا مرد اس کا باپ ہوتا ہے۔ وہ اچھے نہیں تھے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں انسیکیور فیل کروایا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی کا دوسرا مرد بھی ویسا ہی ہو۔ میں تمہیں بدل رہی ہوں، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کا باپ ان کے لیے انسیف ہو۔ وہ بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا، جیسے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ بے اختیار اسے اس پر پیار آیا اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، مگر جیسے اس عورت پر پیار آتا تھا، وہ خود کو روکتا تھا، پھر بھی آتا تھا۔ یہ عجیب سی فیلنگز تھی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پتہ نہیں، دل پہ آج کل میرا اختیار نہیں ہے، وہ گلا میں گھوٹتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ایمان نے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ بلال، کیا ہوا ہے؟ کچھ کہنا چاہتا ہوں تم سے، کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں بول دو، میں سن رہی ہوں۔ میں نہ ہی اتنا اچھا اور پرفیکٹ مرد ہوں جو تمہیں ڈیزرو کرے، مگر میں خود کو تمہارے لیے بدلنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرائی۔ میں بس یہی سننا چاہتی ہوں، یہی اعتماد چاہتی ہوں۔ میں تمہیں وہ اعتماد دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنے شوہر پر، اپنے ہونے والے بچوں کے باپ پر اعتماد رکھ سکو۔ تمہیں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ ایک غیر محفوظ شخص ہے۔ بلال نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ میں وعدہ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ کوئی بے وفائی، کوئی زیادتی، کوئی ناانصافی تمہارے شوہر کی طرف سے نہیں ہوگی۔ میں تمہارے حقوقوں کا پابند ہوں کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس کا ہاتھ جو بلال نے تھاما ہوا تھا اپنے دل پہ رکھ چکا تھا۔ میں آج تمہیں اس چیز کے لیے یہاں لایا ہوں۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں ایمان، بہت زیادہ۔ تمہارے معاملے میں نہ جانے کیوں اتنا بے اختیار ہوں۔ تم کچھ کہتی ہو تو دل کرتا ہے کہ وہ کر لیا جائے، تم منواتی ہو تو دل کرتا ہے میں مان لوں۔ میں نے آج تک کسی کی کوئی بات نہیں مانی،
किसी से कोई वादा करके निभाया नहीं है, मगर तुम वो पहली औरत हो जो मुझे वो करने के लिए मजबूर करती हो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए बेअख्तियार हूँ। क्या तुम्हें मेरी बात पर एतमाद है? वो मुस्कुराई, अपना सर बड़ी खामोशी से उसके कंधे पर रख दिया, हाथों को थामते हुए। हमेशा रहेगा। मैं तुम्हें वो एतमाद, वो मोहब्बत देना चाहती हूँ जिस पर तुम्हें मान हो, जिस पर तुम्हें फ़ख्र हो। एक खूबसूरत मुस्कुराहट बिलाल के चेहरे पर बिखर गई। मैं वैसी औरत बिल्कुल नहीं बनूंगी जिससे तुम्हें खौफ आए। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की वो औरत हूँ जो तुम्हें सुकून देगी। मैं कंफर्ट हूँ तुम्हारा बिलाल। तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो। मैं बीवी से पहले तुम्हारी दोस्त बनूंगी। हम साथ ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। बस तुम कभी भी भटकना मत, प्लीज़। उसकी आंखों में देखते हुए जैसे इल्तिजा कर रही थी। वह नम सा मुस्कुराया। तुमने मान रखा है ना मुझ पर, मैं नहीं तोड़ूंगा। बिलाल ने अपनी बीवी का हाथ थामते हुए होंठों से लगाया। मामू जान, मैं आ सकती हूँ? आ जाओ। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। मैं जानती हूँ बिलाल बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं जानता था मेरा बेटा काबिल है। मैं यही तो नहीं चाहता था कि मेरा काबिल बेटा खुद को यूं ज़ाया करे। आज मुझे उस पर फ़ख्र है जो उसने आज मुझे महसूस करवाया ना। मीडिया के सामने, सारे ऑफिस के सामने, हर तरफ उसकी तारीफ़ हो रही है। मैं जानता था मेरा बिलाल काबिल है, उसका बस होश में लाना था। अगर बीवियाँ तुम्हारे जैसी हों तो कोई मर्द नहीं भटक सकता। तुमने बड़े सब्र से उसकी बुरी आदतों को उससे निकाला है। वो भी शायद सिर्फ प्यार और तवज्जो चाहता था जो तुम्हारी तरफ से उसे मिला है। वो बैठ गई। वो तो कॉन्ट्रैक्ट के बिना पर लाया था ना मुझे। हसन कुरैशी हंस पड़े। बीवी हो तुम उसकी, इन कागजात की कोई अहमियत नहीं। जानती थी मैं, बस उसे इस रुखसती के लिए रजामंद करने के लिए उसके सामने वो शर्तें रखनी पड़ी जिसे वो मान जाए। मैं जानता हूँ। खैर बोलो, क्या कह रही थी तुम? मैंने कुछ दिन पहले और शादी के बिल्कुल शुरू में कुछ भी महसूस किया था। क्या महसूस किया था? वो धीरे धीरे उनको सब बताने लगी थी। मगर वहाँ क्या हो सकता है? आपका घर है कि आपको आज तक कोई शक नहीं हुआ कि वहाँ कुछ है? नहीं, मैं बिलाल के फ्लोर पर बहुत कम जाता हूँ और उसकी वजूहात ये भी हैं कि वो अक्सर अपना फ्लोर बंद करके जाता है, जैसे उसके कमरे में और उसके घर पर कोई आ ना सके। मगर मामू जान, ये घर के अंदर की बात नहीं है, ये उन सीढ़ियों की बात है, उसके नीचे मौजूद उस बंद जगह की बात है। क्या है वहाँ और क्यों जाती है मीरा कुरैशी वहाँ? सवाल ये है। हसन कुरैशी सोच में पड़ गए थे। शायद कोई सामान रखवाया उसने वहाँ। मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि वो जगह कई अरसे से इस्तेमाल में नहीं है, चूहे हो सकते हैं वहाँ। मगर अगर वहाँ चूहे हैं तो वो अकेली वहाँ कैसे जा सकती, वो भी रात को? उस वक्त क्या वो चाबियाँ मुझे अरेंज करवा कर दे सकते हैं? तुम क्या करना चाह रही हो ईमान? मीरा ऐसी नहीं है। एटलीस्ट वहाँ पर कुछ गलत नहीं हो सकता। आप उन पर इतना एतमाद क्यों करते हैं? वो बीवी है मेरी। हाँ, मैं जानती हूँ आपकी बीवी है वो। आपकी शादी को बहुत साल हो गए हैं, मगर कुछ है जो आपकी आंखों से हटा हुआ। कुछ तो है। मुझे वो औरत ठीक नहीं लगती। ईमान, वो जैसे थोड़े से बरहम हुए। मामू प्लीज़। मैं कोशिश करता हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अम्मी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बहुत कमज़ोर लगती हैं मुझे। अब तो मैं पहले से बेहतर हूँ। तुम्हारे बाबा बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। सच कह रही हैं? बिल्कुल सच। होश में कब होते हैं जब आपका ख्याल रखते हैं? नीलम शाह हंस पड़ी। तुम्हारे बाबा हैं वो, मुझसे माफ़ियाँ मांगते रहे। किस किस चीज़ की माफ़ी? आप ही की ज़िंदगी तबाह करने की, या मुझ पर हर वक्त का रोब रखने की माफ़ी, या आपको सारी ज़िंदगी असियत देने की माफ़ी? ईमान, तुम तलखी कब छोड़ोगी? तल्ख हूँ इसीलिए आज ज़िंदा हूँ। अगर आप ही की तरह उनकी बातों में आने वाली होती ना तो एक 50 साल मर्द के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती मैं भी। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते क्योंकि तुम निकाह में थी ना किसी के, इसीलिए बच गई हो। आपने बचाया मुझे अम्मी, मगर मैं सज्जाद शाह को माफ़ नहीं कर सकती। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, चाय पियो। इतने दिनों बाद घर आई और आज भी तपी हुई हो। तुम्हारा गुस्सा कभी कम नहीं होता, आपके शौहर पे कम नहीं हो सकता। अच्छा ना, रिलैक्स। मुझे तुम पर फ़ख्र है, जिस तरह तुमने अपने शौहर को सुधारा। देख लें मुझे कैसे लाइन पर लाई हूँ मैं उसे। वो मुस्कुराई तो नीलम शाह भी मुस्कुराई। कम गुस्सा किया करो, ऐसे ही प्यारी लगती हो। ईमान ने जैसे मुंह बनाया था। आपको आपके बाबा की दूसरी वाइफ कैसी लगती है? बिलाल जो अखबार पढ़ रहा था अखबार बंद करते हुए बीवी की तरफ देखने लगा। क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। वो औरत मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। मुझे लगता है वो बाबा को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती। अजीब बात है, बचपन में मैंने बहुत कुछ नोट किया था इस बारे में। वो एक अच्छी औरत नहीं हो सकती। क्यों?
کچھ مردوں سے اس کی ملاقاتیں تھیں۔ یہ کہتے ہوئے بلال کی آواز بہت مدھم ہو گئی، جیسے خود کو ہی جھٹلا رہا ہو کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ ایمان کی طرف دیکھنے لگا تو ایمان مسکرائی۔ یہ بالکل سچ تھا کہ بلال حسن قریشی اس سے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ وہ برا تھا تو کہتا تھا میں برا ہوں، وہ اچھا بن رہا تھا تو ایمان کے آگے تھا۔ ایمان نے اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھا۔ تم بہت بدل گئے ہو۔ وہ مسکرایا۔ کیوں کہہ رہی ہو یہ؟ کیونکہ رات کو 8 بجے گھر آ جاتا ہوں، یا تمہیں سونے نہیں دیتا رات کو اس لیے؟ وہ ہنس پڑی اور ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے سینے پہ مارا۔ کتنے ظالم ہو نا، کتنے فخر سے اپنا ظلم سنا رہے ہو۔ وہ کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ یعنی میں ظلم کرتا ہوں تم پر بیگم؟ تم نے تو یہ بتایا ہی نہیں تھا مجھے۔ تو وہ ہنس پڑی۔ مذاق کر رہی ہوں یار، میں دیکھ رہی ہوں آج کل تم میرے معاملات میں بہت دلچسپی لے رہی ہو۔ وہ جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی، ایمان کے ہاتھ رکے، پلٹی۔ میرا اور ایمان کی نظریں ملی۔ ایمان مسکرائی۔ آپ کو خوف کس چیز کا ہے؟ کسی چیز کا نہیں، میرا قریشی کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ اوہ، اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے کہ میں آپ کے معاملات میں دلچسپی کیوں لے رہی ہوں؟ تم نے میرے اسسٹنٹ سے پوچھا کہ میں سارا دن کیا کرتی ہوں؟ کس حیثیت سے؟ بس جاننا چاہتی تھی کہ کیا مصروفیات ہیں آپ کی۔ اوہ، تمہاری اتنی اوقات کہ تم میری مصروفیات کے بارے میں جانو؟ آج تک میرے شوہر نے بھی ایسا کام نہیں کیا۔ یہی تو ان کی غلطی ہے، انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ ہاؤ ڈیئر یو! ایمان 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مجھ سے دور رہیں، میں بہت برا پیش آؤں گی۔ میرے ساتھ برا پیش آؤ گی؟ میرا قریشی کے ساتھ؟ تم مجھے جانتی نہیں ہوں کہ میں ہوں کیا؟ جاننا چاہتی ہوں میں، مجھے پتا ہے آپ جیسی دکھتی ہیں ویسی ہیں نہیں۔ تمہاری بہو کے آج کل بہت ہاتھ پیر چل رہے ہیں، لگتا ہے اس کے پر کاٹنے پڑیں گے۔ وہ ایک انجیکشن بناتی ہوئی اس تہہ خانے میں ادھر سے ادھر چلتی ہوئی بندھی ہوئی عورت کو بتا رہی تھی جو زنجیروں سے اب بھی الجھ رہی تھی۔ حسن مان پڑا تھا مگر وہ عورت کہیں سے بھی بوڑھی نہیں لگتی تھی۔ آج بھی حسن بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی۔ اوہ، سوچ رہی ہوگی نا تم بھی کتنی حسین زندگی گزاری تھی تم نے، اور کیا گزروائی ہے میں نے۔ اب لو، آرام کرو، 2 دن سے سوئی نہیں ہو نا تم۔ انجیکشن وہ اس کے بازو پہ مار چکی تھی۔ نور نے سختی سے آنکھیں بھیجی جیسے درد ہوا ہو۔ چہرے پر جا بجا کٹس کے نشانات تھے جیسے بہت مارا گیا۔ آنکھیں دھیرے دھیرے نیند سے بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ میرا قریشی مسکرائی۔ آئی تھی بڑی میرا گھر برباد کرنے۔ کیا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ؟ تم تو میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ حسن کے آگے آج بھی تمہارے لیے رونا پڑتا۔ اوہ، ہماری دوستی غائب ہو گئی۔ خیر، آرام کرو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی تہہ خانہ بند کیا اور اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو حسن قریشی ادھر سے ادھر پہرا کاٹ رہے تھے۔ وہ ان کو جاگتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹکی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ کہاں گئی تھی؟ یہیں پر تھی، بچوں کے کمرے میں۔ تم بچوں کے کمرے میں نہیں تھی، میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تم کہاں تھی؟ ایسے کیوں پوچھ رہے؟ وہ چیخی۔ میں نے پوچھا ہے تم کہاں تھی؟ میرا قریشی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار حسن قریشی ان پر یوں چیخے تھے۔ شاید یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے بہت ڈھیل دی تھی ان کو۔ یہ شاید وہ ایسے مرد ہی نہیں تھے کہ اپنی عورت پر سختی کر پاتے۔ بولو، کہاں تھی؟ نیچے تھی۔ کیا کر رہی تھی نیچے اس وقت؟ تمہیں پتا ہے مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی۔ کیوں چھوڑ کر گئی تھی مجھے؟ وہ آگے بڑھی، اپنا ہاتھ ان کے رخسار پہ رکھا مگر وہ ہاتھ جھٹک چکے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں میرے سامنے ناٹک کرنے کی۔ ایک بہت بڑی چابی ان کے آگے کرتے ہوئے وہ پوچھنے لگے، کیا ہے یہاں؟ کیوں جاتی ہو یہاں؟ میرا قریشی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسے ہی کیا؟ وہ چیخے۔ ایمان نے دروازہ کھولا، ہر طرف جالے تھے۔ یہ وہ چابی تھی جو حسن قریشی نے کل اس کے حوالے کی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی تہہ خانے کے اندر جا رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے، ایمان، بلال تھا، وہ رک گئی۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ وہ اس تک آتا ہوا فون کی ٹارچ آن کر چکا۔ اور یہاں کی چابیاں کیسے ملی تمہیں؟ میں بس دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جیسے گھبرا گئی۔ کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ اندر کیا ہو سکتا ہے؟ ساتھ چلو میرے۔ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا جیسے کہیں وہ گر نہ پڑے۔ وہ مسکرائی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ہر طرف جالے تھے مگر سامنے کوئی جیسے زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ ایمان اور بلال نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر ہر طرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ وجود واضح نہیں ہو رہا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس تک گئے۔ جیسے وہ فون کی ٹارچ اس کی لائٹ چہرے پر پڑی تو بلال کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ مما!
اس سرگوشی پر ایمان کے آسان فتح ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اب ایمان بلال کی بے قراری دیکھ رہی تھی، وہ کس طرح وہ زنجیریں توڑ رہا تھا، کس طرح اس نے ماں کو اس قید سے آزاد کیا، کتنا رو رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ایک بچے کو اس کی ماں واپس مل گئی ہو۔ اسے ٹھیک لگتا تھا کہ اس کی ماں اس کے بہت قریب ہے۔ آخر آج تک اس نے سوچا کیوں نہیں کہ یہاں کیا ہے، کیوں دھیان نہیں گیا؟ زیادہ تر وہ ہوش میں ہی نہیں رہتا تھا کہ اس کا دھیان کہاں جاتا۔ وہ پھر سے جیسے 7 سال کا ہو گیا تھا، اپنے بستر پر اپنی ماں کو لٹاتے ہوئے بے حد ڈسٹرب تھا، اور ایمان ایسی تھی جیسے یقین ہی نہیں کر پا رہی ہو کہ کوئی عورت اس قدر بھی گر سکتی ہے۔ کیا اتنے سالوں سے اس نے اسی گھر میں جو اس عورت کا تھا، اس کے شوہر کا تھا، اس کو قید کر کے رکھا تھا؟ ایمان تیز تیز قدم بڑھاتی حسن قریشی کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں وہ اپنی بیوی کے سامنے کھڑے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ یہ کیا بتائیں گے؟ ایمان کے بولنے پر دونوں پلٹے۔ میں بتاتی ہوں، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے ماموں۔ کیا کہنا چاہتی ہو ایمان؟ تم گئی تھی؟ ہاں گئی تھی، صرف میں نہیں گئی تھی، بلال بھی تھے، اور آپ جانتے ہیں ہمیں کیا ملا؟ ایک جیتا جاگتا انسان۔ چابیاں حسن قریشی کے ہاتھ میں تھیں، وہ جیسے زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ پورے قد کے ساتھ لڑکھڑا گئے۔ جانتے ہیں وہ انسان کون تھا؟ یوں لگا جیسے حسن قریشی وہ بات سننا نہیں چاہتے یا اتنا حوصلہ نہ رکھتے ہوں کہ سن پائیں۔ چھایا۔ وہ 2 قدم پیچھے لڑکھڑائے تھے۔ نور؟ حسن قریشی کی آنکھیں باقاعدگی کے ساتھ بھیگی تھیں۔ مری ہوئی نظروں سے انہوں نے میرا کو دیکھا۔ میری نور؟ اسی گھر میں تم نے؟ الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ میرا قریشی کو لگا وہ آج گئی، آج حسن قریشی ان کا قتل کر دیں گے۔ جس طرح اس عورت نے اس مرد کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اس طرح کوئی نہیں کرتا۔ اس نے ہمیشہ اسے سہارا دیا تھا، اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ بنے تھے، اپنی محبت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اپنا گھر توڑا تھا۔ وہ رکے نہیں تھے، تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکلے تھے، جیسے سانس ہی نہ لے رہا ہو۔ بلال کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازے پر ٹھہر گئے۔ سامنے کا منظر جان لیوا تھا۔ وہاں وہ عورت لیٹی تھی جو آج بھی یاد آتی تھی۔ یاد کیا؟ وہ تو ان کے اندر بستی تھی۔ وہ شکستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ بلال اٹھ کھڑا ہوا جیسے باپ کو جگہ دی ہو۔ وہ دھڑام سے گرے تھے۔ وہ خوبصورت ہاتھ جو کبھی ان کی پناہ گاہ ہوتا تھا، آج مرجھایا ہوا تھا۔ شکن زدہ چہرے پہ جا بجا نشان، بالوں کی عجیب سی حالت۔ یہ وہ نور قریشی تو نہیں تھی جو ہر وقت چمکتی تھی۔ وہ ہاتھ جیسا بھی تھا ان کے وجود کا حصہ تھا۔ وہ بے اختیار اسے چومنے لگے، جیسے نور کے وجود میں حرکت ہوئی۔ آنکھیں کھولیں۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق انہیں بیجا انجیکشنز دیے جاتے تھے جیسے وہ ہر وقت بے ہوش رہیں۔ وہ بہت ریئرلی ہوش میں آتی تھی تو ہلکا سا شور کرنے کی کوشش کرتی تھی، جس شور سے سامنا ایمان کا ہوا تھا، زنجیروں سے الجھنے کی آواز۔ میرا قریشی نے موقع ہی نہیں دیتی تھی کہ وہ ہوش میں رہے۔ انہیں اس قدر نشے کے انجیکشنز دی گئی تھی کہ وہ ہر وقت نشے میں رہتی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی جیسے ہی ان کی نظر روشنی پر گئی، وہ اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ چکی تھی، جیسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ وہ اتنے سالوں بعد اپنے گھر کو، اپنے بچے کو اور اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، یا یہ کوئی سپنا تھا۔ پھر سے وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ بلال نے سہارا دیا تھا۔ وہ سامنے کھڑے مرد کو بغور دیکھنے لگی۔ کیا یہ ان کا بیٹا تھا؟ جب وہ گئی تھی تو وہ صرف 7 سال کا تھا۔ کیا وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا؟ کیا وہ اتنے سال قید رہی تھی؟ وہ رونے لگی۔ بلال نے ماں کو سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا مما، سب ٹھیک ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، جانتی ہوں، بہت یاد آتے ہو مجھے۔ اب تو پاس ہوں نا۔ اس ملاقات میں وہ تڑپی تھی جو ایک ماں اور بیٹے کی ہوتی ہے۔ حسن قریشی چپ تھے، بالکل چپ۔ نور قریشی کی نظر ان سے ملی تو جیسے وقت ٹھہر گیا۔ بلال دور ہوا، جانتا تھا میاں بیوی کے حساب کتاب لمبے تھے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ آواز کسی بہت پرانی کھائی سے آئی۔ یہ سب؟ ہلکی سی ہنسی نمودار ہوئی نور قریشی کے چہرے پر، جس پر اعتماد کیا تھا۔ اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ مجھ سے کیا پوچھ رہی؟ میں کیا بتاؤں آپ کو؟ آپ کو لگتا ہے میں آپ سے بے وفا تھی؟ ٹھیک لگتا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ میں بے وفا؟ بہت بری عورت تھی وہ، بری عورت جس نے اپنا ایمان تک بدل دیا آپ کے لیے۔ حسن قریشی نے نظریں جھکا لیں۔ اس پر سوتن لے آئے تو وہ پاگل نہ ہوتی تو اور کیا کرتی؟ ملنے گئی تھی میں اس کے سابقہ شوہر سے۔
ہاں وہ گھر آیا تھا ہمارے، اس لیے نہیں کہ میرے تعلقات تھے اس سے، اس لیے کہ جو مجھے معلوم ہوا تھا وہ آپ جیسا مرد بھی برداشت نہ کر پاتا۔ کبھی جاننے کی کوشش کی کہ اس کا شوہر اسے کیوں مارتا تھا، کیوں طلاق دی؟ کیونکہ اس کے واقعی مردوں کے ساتھ غیر تعلقات تھے۔ ثبوت دیے تھے اس کے شوہر نے مجھے۔ میں حیران رہ گئی تھی، مگر اس نے میرے لیے ہی کھڈا کھود دیا۔ آپ پر یہ ظاہر کیا کہ میں بد کردار ہوں، آپ نے دوسرا نکاح کیا ہے اس لیے آپ سے باغی ہو رہی ہوں۔ آپ آئے، مجھ پر شک کیا، مجھے غصہ آیا، میرے منہ سے کچھ غلط باتیں نکلی، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور چلے گئے۔ میرے پاس ثبوت تھے، میں آپ کو وہ دکھانا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا اس نے مجھے کیا دیا، کیسے دیا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو زندگی ہاتھ سے نکل گئی تھی حسن، میں آپ سے بہت دور ہو گئی تھی۔ آپ پر اس نے یہ ظاہر کیا کہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میں بے وفا ہوں، اسی لیے میں چھوڑ کے چلی گئی۔ چلیں، میں آپ کو چھوڑ کے جا سکتی تھی، اپنے بلال کو کیسے چھوڑ کے جا سکتی تھی؟ آپ تو جانتے تھے نا کہ جان بستی ہے میری اولاد میں۔ میں چلی گئی آپ کی زندگی سے، اس نے نکال دیا مجھے۔ میں پورے 23 سال اس کی قید میں رہی۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ جسے رو رہی تھی وہ یوں تھی جیسے زندہ لاش ہو۔ میں چاہ کر بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا میرا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے تمہیں مان دیا، عزت دی، اپنی بیوی ہونے کا رتبہ دیا، میرے بچوں کی ماں ہو تم۔ میں کیا کروں تمہارا؟ اس عمر میں طلاق چاہیے تمہیں؟ میں طلاق کے علاوہ تمہیں کر بھی کیا سکتا، کیا کہہ سکتا؟ کیسے تمہیں نور کے برابر رکھوں؟ میں بیوی ہوں آپ کی، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ مجھ سے پہلے کتنوں کی محبت میں پاگل تھی تم؟ مجھ سے پہلے کتنے مرد تھے تمہاری زندگی میں، اور میں کیسے مان لوں کہ تم میرے ساتھ وفادار رہی ہو؟ یہ کہو نا، تمہیں یہ جائیداد، یہ اسٹیٹس چاہیے تھا مجھ سے، جو تمہیں ان مردوں سے نہیں مل رہا تھا، جو سڑک چھاپ ہوتے تھے، جن کے لیے ایسے تعلقات بڑے عام تھے۔ مگر میں ویسا نہیں تھا نا، تم جانتی تھی۔ تم نے میری دوستی کا، میرے اعتماد کا غلط فائدہ اٹھایا۔ میں خود اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھ گئی۔ اس عمر میں مجھے طلاق نہ دے، میں مر جاؤں گی۔ ہماری بڑی اولاد ہے، وہ بڑے ہیں، اویس، میرب، وہ تباہ ہو جائیں گے۔ وہ میری اولاد ہے، میرے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ رہیں گے۔ انہیں پتہ ہے ان کی ماں کتنی گری ہوئی ہے، انہیں سب پتہ ہے۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا، کوئی بھی کسی سے اب تک کچھ نہیں چھپائے گا، مگر تم نے جو میری بیوی کے ساتھ کیا، جو نور کا حال کیا ہے، میں تمہیں چاہ کر بھی اپنی آنکھوں کے آگے نہیں رکھ سکتا۔ تمہاری طرح گر نہیں سکتا کہ تمہیں کسی تہہ خانے میں بند کر دوں، مگر تمہاری طرح شفاف بن سکتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حسن قریشی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، جیسے بے حد دل گرفتہ ہوں۔ چلی جاؤ یہاں سے، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ڈرو مت، تمہیں سڑک پر نہیں چھوڑوں گا، اتنا بے غیرت نہیں۔ میرے بچوں کی ماں ہو تم، خاصی زندگی دی ہے تم نے مجھے، جیسی بھی تھی، میرا گھر سنبھالا۔ تمہیں اس کا معاوضہ ضرور دوں گا، مگر میں نہیں مل سکتا۔ بس زندگی ختم ہو گئی میری، تھک گیا ہوں میں، تمہارے نخرے اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے حسن قریشی۔ کر لیا تم نے اسے استعمال، اب چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ روز اپنی ماں کو واک پر لے کر جاتا تھا، ایمان بھی ساتھ ہی ہوتی تھی۔ وہ ایمان کا جتنا تھینکفل ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ عورت جس طرح اس کی زندگی آئی تھی، جس طرح اس کی زندگی کو سکون میں بدلا تھا، کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ نور قریشی دھیرے دھیرے زندگی میں لوٹ رہی تھی۔ وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کر بچوں کی طرح ماں کو واپس لا رہا تھا، جیسے ایک ماں ایک اولاد کو سکھاتی ہے کہ زندگی میں کیسے چلا جاتا ہے۔ بلال بالکل اپنی ماں کے ساتھ ویسے ہی چل رہا تھا، صرف وہ نہیں، ایمان بھی اس کے ساتھ اسی طرح اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ بہت خیال رکھتی تھی نور کا۔ ابھی تک وہ حسن قریشی سے مخاطب نہیں ہوتی تھی، بہت خاموش تھی، بہت زیادہ۔ بس جو اس دن بولی تھی اس کے بعد کچھ نہیں بولی تھی۔ حسن قریشی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، یہ بات بھی نور تک پہنچی تھی، مگر انہوں نے کوئی ری ایکشن ظاہر نہیں کیا تھا، جیسے ان کے پاس الفاظ ہی نہ ہوں۔ وہ تو اس عورت کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، ڈرتی تھی اس عورت سے، اتنا کہ اس کے نام پر کانپنے لگتی تھی۔ مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میری طرف دیکھو گی نہیں؟ وہ بلال کا ہاتھ سے اس کا ہاتھ الگ کرتے ہوئے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ چکے تھے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، میں دیکھوں گا تمہیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، میں شوہر ہوں تمہارا۔
جانتا ہوں تم دور ہو گئی ہو مجھ سے، بہت دور، ہمارے بیچ میلوں کے فاصلے ہیں، مگر نور، میں تمہیں کبھی بھول نہیں پایا۔ تو میری زندگی کا وہ اندھیرا تھی جو میں نے ہمیشہ اپنے اندر زندہ رکھا۔ ہمیشہ تمہارے بارے میں سوچتا تھا، پریشان رہتا تھا تمہارے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، ہمارے بلال کے بارے میں۔ میں نے کبھی تمہیں اپنے آپ سے الگ نہیں کیا۔ مجھے معاف کر دو یار، ہو گئی مجھ سے غلطی، نہیں کرنا تھا مجھے، جاننا تھا، پرکھنا تھا، میں نہیں پرکھ پایا۔ میں ہوتی کون ہوں آپ کو معاف کرنے والی؟ آواز کھائی سے آئی تھی۔ میں نے معاف کیا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے۔ شاید میں کچھ دنوں میں مر جاؤں، پلیز ایسی باتیں مت کرو پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئے تھے، جیسے التجا کر رہے اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے۔ وہ نور قریشی کو تھپکنے لگے تھے اور یہ حصار ایسا تھا کہ وہ بے حد پرسکون ہوئی تھی، جیسے اب انہیں کسی کا بھی خوف نہ ہو، جیسے کوئی بھی ان کو نقصان نہ پہنچا سکتا ہو۔ یہ حصار ویسا تھا جو پوری دنیا کے طوفانوں سے، تکلیفوں سے بچاتا تھا۔ وہ جانتی تھی انہیں کبھی بھی اس مرد سے تکلیف نہیں ملی تھی، انہوں نے کبھی اسے تکلیف نہیں دی تھی، جب تک کوئی تیسرا ان کے بیچ میں نہیں آیا تھا، اور وہ خود ان دونوں کی دوست تھی جو سارے تقاضے بھول گئی تھی۔ مجھے بتاؤ کس طرح راج کرو گی مجھ پر ایمان؟ ایمان مسکرائے۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ پر راج کروں؟ بالکل، میرے گھر کی مالکہ ہو تم، جس طرح تم نے میرے گھر کو سنوارا ہے، اس گھر میں وہ واپس لائی ہو جو میں ہمیشہ چاہتا تھا۔ میری ماں کو سرخرو کیا ہے، میرے باپ کو ان کی محبت لوٹائی ہے، ہمارے گھر سے اس فساد کی جڑ کو نکالا ہے۔ تم بتاؤ میں کس طرح تمہیں راج کرواؤں، کیا دوں کہ تمہارا مقابلہ کر پاؤں؟ وہ مسکرائی، اپنی دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈالیں۔ محبت دیں، مان دیں، اپنا وعدہ کبھی مت توڑیے گا۔ پاگل ہو، میں سرشار ہوں تمہاری محبت میں، اس مان میں۔ کیا دماغ خراب ہے میرا کہ میں اپنی بیوی کا دل دکھاؤں گا؟ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ وہی کانٹریکٹ ہے جو میں نے بنایا تھا۔ اس کے آگے وہ کانٹریکٹ پھاڑ رہا تھا، پھاڑ کر ڈسٹ بین میں پھینکا تھا۔ اسے پھاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو پہلے ہی آپ کی ہوں۔ کیا پتہ زندگی کی کسی پوائنٹ پر تمہیں اس میں سے کوئی پوائنٹ یاد آ جائے کہ تم نے اس میں سے یہ پوائنٹ ایڈ کروایا تھا، تو تم یہ کر سکتی ہو۔ اسی لیے میں ساری باؤنڈریز ختم کر رہا ہوں تمہاری موجودگی میں، تمہاری رضامندی کے ساتھ، جیسے ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اچھا، وہ ہنس پڑے۔ بچے ہیں آپ، تمہاری محبت میں ہو گیا ہوں بچہ۔ تم نے بے حد مکمل کیا ہے مجھے، بے حد۔ ریئلی لو یو۔ می ٹو ہسبینڈ۔ وہ دور کھڑا اپنی ماں کو اپنے بابا کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی تھیں، حسن قریشی کی سنگت ہی ایسی تھی، وہ اس سے کرتے ہی اتنی محبت تھی کہ وہ ٹھیک ہو رہی تھی، زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اویس اور میرب ان دونوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بہت اچھے تھے، ماں کی طبیعت سے خاصے عرصے سے واقف تھے۔ دکھ ہوا تھا انہیں ماں باپ کی طلاق پر، بہت روئے بھی تھے، ڈسٹرب رہے تھے، مگر پھر جیسے سمجھ گئے تھے کہ جو ان کی ماں نے کیا تھا وہ ظلم تھا۔ وہ دونوں بھی نور قریشی کا خیال رکھ رہے تھے، باپ کا خیال رکھ رہے تھے، اور بلال اپنے گھر کو مکمل دیکھ رہا تھا، پرسکون دیکھ کر بہت خوش تھا۔ کوئی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھتے ہوئے مسکرایا۔ میں ہمیشہ کوشش کروں گی کہ یہ سکون برقرار رہے، جب تک ایمان قریشی زندہ ہے اس گھر کا سکون یوں ہی برقرار رہے گا۔ وہ مسکرایا، اپنا حصار اس پر سخت کیا۔ مجھے یقین ہے میں خوش قسمت ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ دونوں مسکرائے۔ بلال کی بے سکون زندگی میں ایمان سکون بن کر آئی تھی اور اس کی زندگی کو مکمل کر گئی تھی۔